اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. محنت کا کرنا، اللہ کے بندوں کو خوشامد کرنا، ان تک کسی بات کی گزارش کو پہنچانا اور ان کی دلوں کے بدلنے کی تمنا، اس کے لیے دعا کرنا، ان چیزوں کا تو اللہ پاک نے ہم کو مکلف بنایا ہے. اب دل بدلنے والے اللہ ہیں اور قلوب پلٹنے والے اللہ کی ذات ہے. وہ جن کا دل پھیرے گی ان کے اوپر حق کھلے گا اور حق کی زندگی سمجھ میں آئے گی اور حق کے تقاضوں پہ جینا اور اپنی زندگی کو گزارنا ان کا اپنا ذوق بنے گا. اللہ پاک ان محنتوں کو قبولیت دے اس مبارک مہینے میں، کہ اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ سیام اور ماہ قیام میں حق تعالی شانہ نے اپنی بارگاہ میں ہم کو جمع فرمایا اور ہم جمع اس جذبے پہ ہوئے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا ہمارے اپنے حصے میں آ جائے. اب بعض وقت محنت کرنے والے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ مجمع کثیر ہوں اور لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں تو نیت کے اعتبار سے اور جذبے کے اعتبار سے تو جذبہ مبارک ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا حجاب اور آدمی کے لیے ایک نورانی پردہ پڑتا ہے، جس کی میں اپنے دوستوں سے گزارش بھی کرتے رہتا ہوں کہ بھئی ہم مجمع کی فکر نہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ جس علاقے میں ہم دین کی اور ایمان کی فکروں کے لیے جمع ہوئے اور ماہ مبارک کا تقاضا کیا ہے اور قرآن کی پکار کیا ہے، جس میں اللہ پاک غلاموں کی طرح ہمیں اپنے بارگاہ میں بلا رہے ہیں، آنے کی توفیق دے رہے ہیں اور تراویح میں اور تلاوت میں ان کے پاک کلام ہماری نگاہوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبانوں پر آ رہا ہے، تو اس کلام پاک سے ہماری زندگی کا کیا جوڑ ہے اور اس ماہ مبارک سے ہماری زندگی کا کیا راز ہے، جو اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اس سے ہماری قسمت کی کایا پلٹ ہو اور حق تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے اور ان کے داد و دہش کے دہانے ہمارے اپنے حصے میں کھل جائیں. اس کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش اور مقامی میزبانوں سے یہی کہتے رہتے ہیں، بھائی مقام کے، اپنے مسجد کے مصلی، اپنے آبادی کے اللہ کے بندے، اپنے پڑوس میں رہنے والے ساتھی، ان کی کوشش کر لو، چاہے یہ 150 ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب مجمع کی شکل ہوتی ہے، سینکڑوں اور ہزاروں ہوتے ہیں، تو ایک پہلو تو خیر کا ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو بڑی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن مقام کا طبقہ اور مقامی مصلی اور مسجد کو آنے والے ذمہ دار اور مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہنے والا طبقہ وہ اس میں غافل ہو جاتا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑے دھوم دھام کی اور شور شرابے کی بات ہو گئی اور لوگ آئے اور گئے، لیکن اپنی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذات سے اللہ کے دین کا کیا تقاضا ہے اور ہماری ذات کے لیے قرآن ہم کو کیا کہہ رہا ہے اور ہماری ذات کی تربیت کے لیے رمضان ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے. اس لیے اکثر اس کی گزارش ہوتی ہے، اس لیے اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہمارا اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کے لیے اس مبارک مہینے کو بھی، اس ماہ سیام کو بھی اور اس کے اندر ہونے والے مبارک قرآن کے پیغام کو بھی اور اس کے لیے ہونے والی محنتوں اور دوڑ دھوپ کو بھی اللہ کرے کہ ہم اسے اپنی حاجت سمجھ کر اس پہ قدم اٹھائیں. اس لیے کہ اگر آدمی اپنی حاجت سمجھتا ہے تو پھر اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں دین کا محتاج ہوں اور میں اللہ کے کلام کا محتاج ہوں اور میں کلام اللہ کے مطابق اپنی زندگی کے سنوارنے کا محتاج ہوں. تو پھر اس کا سوچنا، اس کا تمنا کرنا
اس کا سننا، اس کا بولنا، یہ سب کچھ پھر اس کی ذات کو نفع دیتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی ذات کو بنیاد بنایا۔ اور اگر آدمی اس کو بنیاد نہیں بناتا بلکہ مجمع کو، ہنگامے کو، محفل کو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی نظر آدمی کی دھوکہ کھا جاتی ہے، اور اپنے بجائے آدمی دوسروں کو اپنی محنتوں کا میدان بنا لیتا ہے۔ دوسروں کے درمیان میں بیٹھ کر محنت اس لیے کرنا ہے کہ ہمارا ایمان قوی ہو اور ہمارا اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور ہمارا رشتہ اللہ پاک کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا زندگی کے اندر بڑے بڑے اعمال میں ہو گیا، وہ راستہ ہماری زندگی کے اندر صحیح ہو جائے۔ تو اس کے لیے آدمی کو اپنی ذات کو مقصود بنانا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب بندوں نے یہاں تک فرما دیا، اگر تم دین کی بات کرو اور ذہن میں یہ آئے کہ بھئی ہم تو یونیورسٹی کے مجمع سے بات کرنے کے لیے آ گئے اور ہم تو مسجد محمدیہ میں آنے والے مجمع کو اور ان مخاطب کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، تو فرمایا جب آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور دوسروں کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ مردود بن جاتا ہے کہ بھئی تو اپنے آپ کو مستغنی کیوں سمجھتا ہے، تو پہلے اپنی ذات کو متوجہ کر۔ اس لیے جو رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اور انبیاء کے آپ امام، کونین کے آپ سردار، اللہ کے آپ سب سے لاڈلے اور محبوب، اور آپ کے خطبات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پہلے اپنی ذات کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ تو وہ جو تقوی کے امام رہے، جن کی محنتوں اور اشاروں پر تقوی کے دریا بہہ گئے، اور جن کے قربانیوں اور دعاؤں پر قیامت تک آنے والی انسانیت کو تقوی کا راستہ عملاً مل گیا، وہ مبارک ذات نے امت کو یہ راستہ دیا تاکہ امت اس بات کو محسوس کرے کہ ہم کبھی بھی اپنی ذات کو بھول کر اور اپنی ذات سے غافل ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور جتنے اللہ کے بڑے بڑے محبوب بندے گزرے، اولیاء کاملین گزرے، اہل اللہ گزرے، ان کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے کہ ہم نے خانقاہوں میں جو اللہ کے ذکر کا ماحول بنایا کہ بھئی تم بھی اللہ کا ذکر کرو، تم بھی اللہ کا ذکر کرو، تم بھی توبہ کرو، تم بھی آہیں بھرو، تم بھی آنسو بہاؤ، تم بھی اللہ سے مانگو، اور یہ ماحول جو ان کے خانقاہوں میں 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا، تو یوں فرماتے تھے کہ ہم یہ ماحول اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے قلوب زندہ رہے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے۔ تو جو آدمی جس ماحول میں زندگی گزارے گا اور اپنی ضرورت سمجھے گا تو اس ماحول میں وہ اپنی ضرورت کو تلاش کرے گا۔ اب اگر ایک آدمی بھوکا ہو اور اس کے نزدیک روٹی مقصود ہو تو وہ جہاں جائے گا اس کی نگاہ روٹی کے اوپر رہے گی۔ اب دروازوں پہ سائل ملتے ہیں، راستے میں فقیر ملتے ہیں، اب وہ غریب کا حال یہ کہ جس کو دیکھتے ہیں وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ پسینہ پوچھنے کے لیے دستی نکالتے ہیں، وہ سمجھتا کہ مجھے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے کوئی چٹھی نکالتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ سمجھتا کہ مجھے کوئی دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے خیالوں میں، اس کی فکروں میں، چونکہ اس کا اپنا جیب اور اپنا پیٹ ہے، تو ہر ایک کے جیب سے وہ اپنا جیب دیکھتا ہے اور ہر ایک کے پیٹ سے وہ اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور اگر آدمی کی زندگی میں دین کی اور ایمان کی فکر ہوگی تو وہ لٹیروں کو دیکھے گا تو ان کے اوپر نفرت نہیں آئے گی بلکہ توبہ کا غم جاری ہوگا کہ یا اللہ ان میں توبہ کا پیدا ہوگی۔ وہ غافلوں کو دیکھے گا تو ان کے اندر ہدایت کی بے چینیاں پیدا ہو جائے گی، اے اللہ کب تک یہ غفلت کی زندگی چلتے رہے گی، آپ کی ہدایت اتر جائے تاکہ آپ کے بندے آپ کے غضب سے بچ جائیں۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلایا، اتنا چلایا کہ امیر المومنین ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دور ایسا ہے کہ جس دور میں اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے حق کو سربلند فرمایا، اتنا سربلند فرمایا کہ 900 شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے، 4000 مسجدیں وجود میں آئیں، 400 جامع مسجد وجود میں آئے، ہزارہ حفاظ آپ کی فکر اور نگرانی کی وجہ سے وجود میں آئے۔ آپ ایک ایک علاقے کے گورنر کو خطوط لکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے سینوں میں قرآن کا ہونا ضروری ہے، لہذا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں میں نکلے ہیں، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ کوفے میں پڑی ہوئی چھاونی کو کہہ دو کہ خالی وقت مت گزارو اور اللہ کے ذکر کے بعد اپنے آپ کو مطمئن مت پالو، بلکہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر اللہ کا پاک کلام ہے۔
اس کلام کے حفظ کرنے کی کوشش کرتے رہو اور اپنے اوقات کو اس میں گزارو اور اپنی ہر 6 مہینے کے بعد اپنی کارگزاری میرے پاس لکھ کر بھیجو۔ ملک شام کی سرحد پہ پڑے ہوئی جماعتوں کو، لشکر کو آپ نے حکم دیا، تو اب یہ لشکر تو وہ ہوتا ہے جس کی موٹی مثال کے بھی سپاہی ہے، فوجی ہے، اور ان کا فہم بھی کم ہوتا ہے اور ان کا علم بھی کم ہوتا ہے، لیکن ان طبقات کے اندر بھی اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے پاک کلام کے محافظ بنے اور اللہ ان کے سینوں میں قرآن پاک کی دولت دے دے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا خط لکھا سال بھر کے بعد، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنا خط بھیجا سال بھر کے بعد میں، تو یوں لکھا کہ کوفے کے اندر 3000 اس لشکر میں رہنے والے حافظ قرآن بن گئے آپ کی ہدایت کے بعد میں، اور یوں لکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر 1200 اس لشکر کے اندر رہنے والے حافظ قرآن بن گئے آپ کی اس ہدایت کے بعد میں۔ تو اس طرح سے اس امت کے اندر دین کی فکروں کو ہر شعبے میں چلایا اور ہر ایک میں رکھا، لیکن چونکہ نظر ان کی ہدایت پہ تھی، جیسے ہماری نظر روٹی پر ہے، بازار پر ہے، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے خیالوں میں ان کا کمانا، ان کا سنورنا، ان کا بننا، ان کا چمکنا، یہی ہے ہمارے ذہن میں۔ اب صحابہ کی اور رحم اللہ کی زندگی کا جو قرآن کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی کی تربیت اور ان کی زندگی کی ہدایت کی نوعیت کیا تھی؟ وہ اپنی اولادوں کو دیکھتے تو ان کے بچوں میں وہ ہدایت کو ڈھونڈتے تھے، وہ تقوی کو تلاش کرتے تھے، وہ اللہ کے تعلق کی فکر کرتے تھے، وہ آخرت کے ساتھ ان کا جوڑ بیٹھا نہیں بیٹھا ان باتوں کی تدبیروں کے اندر اپنی زندگی کو چلاتے تھے۔ ان احساسات کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام معروف ہے اولیاء امت میں جو اس سرزمین ہند کے تھے، تو بچپن میں جب وہ بولنے کے لائق بن گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان بھوک لگ رہی، مجھے روٹی دے دو۔ تو ماں نے مشورہ کیا اور اس بات کو سوچا کہ بھئی اب اس بچے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اب یہ بات کرنے کے لائق ہو گیا، اگر اس زمانے میں اس کا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا تو پھر آگے اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ تو جب ایمان کی فکریں امت میں تھی تو امت کی عورتیں 3 سال کے بچے کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرتی تھی، اور آج مسلمان مرتے وقت بھی اللہ سے نہیں جڑتا، زمین سے جڑتا، مکان سے جڑتا، جائیداد سے جڑتا۔ دعوت کی محنتوں میں یہ نظارے نظر آتے رہتے ہیں۔ وہ کسی سے ملنے کے لیے چلے گئے، اب انہوں نے کہا کہ ذرا ہمارے ابا کو بھی دم کر کے چلے جائیے۔ اب وہ بیچارے مفلوج ہیں، ہاتھ پیر قریب گرے ہوئے ہیں اور بستر کے اوپر کرا رہے ہیں، عمر بھی اللہ کے کرم سے 75-80 سال کے قریب کی ہو گئی ہے۔ اب جب ان سے ذرا پوچھے کہ بیان طبیعت کیسی ہے، چچا جان خیریت سے ہے، کہنے لگے بیٹا ذرا دعا کر دو، نواسے کے اگر پھول دیکھ لیں گے تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی، ذرا بیٹے دعا کر دو، اگر پوترے کا گھر بن گیا تو دل کو چین بن جائے گا۔ تو پیر قبر میں لٹک رہے، دل دنیا میں اٹک رہا۔ اب اس کے نتیجے میں دعاؤں کی طاقت اجڑ گئی، نمازوں کی لذت نکل گئی، اللہ کے ساتھ کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب یہ رخ ختم ہو گیا کہ بھئی اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہے۔ بس یہ ہے کہ بھئی نام میرا عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، گھر میں میرے توغرا بیت اللہ اور بیت الرسول کا ہے، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ فریم کیا ہوا ہے، بس 12 خون معاف، اب اس کے بعد میری زندگی بے باک جو چاہے میں کر لوں اور چل جاؤں۔ اب رمضان ہماری تربیت کر رہا ہے کہ نہیں تم اس طرح بے لگام جانور بنا کے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، تم حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ حیوانی تقاضے یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹ کی بھوک کو دیکھتا ہے، سامنے کے چارے کو دیکھتا ہے، اس کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اگر پتا بتا دو تو بکری چلے آ رہی، گھاس بتا دو تو بیل چلے آ رہا، اس لیے کہ وہ چاہتا کہ میرا چارہ جس کے ہاتھ میں دکھ رہا اس کے پیچھے چلو۔ اسے کچھ پتا نہیں کہ یہ گھاس بتانے والا ہے، پتا بتانے والا، یہ مجھے گھر لے جا کے کسی ڈھالیے میں باندھے گا، میرے پیٹھ پہ پانی ڈالے گا، میری گردن کو سہلائے گا، مجھے میرے بدن کو تھپتھپائے گا، مجھ سے محبت کرے گا، یا یہ چارہ بتانے والا وہ ہے جو چند قدم پہ لے جا کر میرے پیروں کو باندھ دے گا اور کھڑے خط سے مجھے گرا دے گا اور میری گردن پہ چھری چلا دے گا، میری کھال کو میرے گوشت سے جدا کر دے گا اور میری بوٹی بوٹی کو کاٹ دے گا۔ وہ جانور وہ ہے جو اپنے نتیجے سے بے خبر ہے، انجام کو نہیں جانتا، وہ اندر کی بھوک کو جانتا، باہر کے چارے کو جانتا۔ تو یہ حیوانی زندگی ہے۔ اب اگر انسان بن کر ایمان کی دولت لے کر آقا کی نبوت کے راستے پر ان کی غلامی ملنے کے بعد میں اگر یہ آدمی صرف پیٹ کی بھوک کو دیکھتا ہے، دنیا کی مردار تمناؤں کو دیکھتا ہے، جہاں دنیا چمک رہی ادھر بھاگو شاید کچھ مل جائے گا،
اب آگے نتیجے سے بے خبر ہے، اس میں اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، دین کی محنت کا موقع ملے گا، اللہ کو پہچانوں گا یا اللہ سے غافل ہو جاؤں گا، آقا کا دامن تھاموں گا یا وہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ اب یہ بالکل اپنے نتیجے سے بے خبر ہے، یہ اندر کی تمنا کو دیکھ رہا، باہر کی شکلوں کو دیکھ رہا، تو یہ زندگی بس اس جانور کی زندگی کی طرح ہوتی ہے۔ تو جو انجام ان جانوروں کا ہوتا ہے وہ انجام ان انسانوں کا ہوتا ہے۔ تو آج جو امت کی خون کی دریا بہ رہی ہے، آج جو ہماری عزت و آبرو کا کھلواڑا ہو رہا ہے، آج جو ہماری زندگی اور ہماری نسلوں کے ساتھ دنیا مذاق کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا راستہ بدل دیا، ہم حیوانی تقاضوں میں پڑ گئے اور ایمانی تقاضوں سے محروم ہو گئے۔ اور یہ مبارک مہمان رمضان کا ہم کو یہ تربیت دینے کے لیے آیا کہ دیکھو حیوانی تقاضوں سے تم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹاؤ، کھانے کو چھوڑو، پانی کو چھوڑو، اپنے جذبات پہ قابو پاؤ، اور ایک وقت سے ایک وقت تک اپنی بندگی کا استحضار اپنی زندگی میں پیدا کرو، تاکہ یہ شعور جاگ جائے کہ اے اللہ میں کسی اور کا نہیں، آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میرے دل میں آپ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے، اور آپ جیسے چاہتے ہیں میں ویسی زندگی گزاروں گا۔ آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ مجھے بھوکا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو کھا پی کے تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے، اور بھوکا رہ کر آپ سے خوش رہنا یہ مومن کی شان ہے، میں آپ کے اس راستے پہ تیار ہوں۔ اس تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے اور تم پر بھی کیے، کیوں کیے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں تقویٰ اور تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہو۔ اور تقوی سے مراد کیا کہ بھئی اللہ کا ڈر، اللہ کا لحاظ، اللہ کی عظمت ہماری زندگی کے اندر ہے، کہ آدمی اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس زندگی کو اختیار کرنا۔ اب اللہ کے ڈر کا مطلب کیا؟ آدمی شیر سے بھی ڈرتا ہے، چیتے سے بھی ڈرتا ہے، درندوں سے بھی ڈرتا ہے، تو کیا ایسا کوئی ڈر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو شریفانہ ڈر ہے، یہ وہ ڈر ہے جو منعم کے انعامات کو لینے کے بعد اس کے احسانات کو سوچنے کا ڈر ہے۔ وہ بچہ باپ سے ڈرتا ہے تو باپ سانپ ہے جو ڈرنے کی چیز ہے، یا باپ درندہ ہے جو ڈرنے کی چیز ہے؟ نہیں، بچے کو یہ احساس ہے کہ ایک بالغ کی عمر سے اس سطح تک میرے باپ نے میری پرورش کی، میرے ماں نے میرا خیال کیا، لہذا ان کو ناراض کر کے میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب بچے پر باپ کی عظمت اور باپ کا ڈر طاری ہے۔ تو جیسے باپ کا ڈر طاری ہے کہ میں باپ سے کے راستے سے مجھے نعمتیں ملتی ہیں اور میری زندگی کی پرورش ہوتی ہے، تو باپ کی اور میری دونوں کی پرورش اللہ کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ کے انعامات کا آدمی احسان کرتا ہے کہ اس کے انعامات کا میں حق ادا کروں اور اس کے انعامات کی میں قدر کر کے اپنی زندگی کو گزاروں۔ تو اس لیے اس زندگی کے اندر فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ پرہیزگار ہے۔ کیا مطلب؟ وہ برائیوں سے پرہیز کرنے والا ہے اور اطاعت پر اپنی زندگی کو چلانے والا ہے۔ وہ بے باک اور بے خیال، وہ برائیوں میں نہیں جاتا، وہ غفلتوں میں نہیں کودتا، وہ بے دینی کے راستے پہ اپنی زندگی کو نہیں ڈالتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال کے تقاضے پہچانتا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اعمال کا مطالبہ کیا ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بات کرنے کے لائق بنے تو ماں کو یہ فکر ہوگا، ارے بھئی اب یہ بچہ جو بات کرنے کے لائق ہوا اب اسے اللہ کو پہچاننے والا بناؤ۔ اب ہمارے پاس تو یہ کہ بچہ بات کرنے کے لائق ہو گیا تو اسے بیلون اور پھگا اور کھلونوں کا پہچاننے والا بنا دو۔ اب بچہ رو رہا ہمارا، ڈراؤ تو نہیں مانتا، مناؤ تو نہیں مانتا، گود میں لے لو تو نہیں مانتا، اور ضد میں اور روتے چلے جا رہا۔ اب چپکے سے جیب میں سے 1 روپیہ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دو، ایک دم اس کا رونا ختم ہو گیا۔ اب اس کی ضد ختم ہو گئی، اس کا دماغ پھیل گیا، تقسیم ہو گیا۔ ارے میرے ہاتھ کے اندر وہ ہے کہ جس سے میرے باپ کبھی لے جا کے پھگا دلاتے تھے، کبھی ٹافی دلاتے تھے، کبھی بسکٹ دیتے تھے، وہ چیز ہاتھ میں آگے خیال آیا، اور اب وہ اشارہ کر رہا باہر کا کہ اب باہر لے کے چلو، میرے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی کہ اب میں باہر چلوں گا تو مل جائے گا۔ تو ہماری محنتوں سے تو ہماری اولاد نے مال کے ٹکڑوں کو پہچانا، اور صحابہ کی اور اہل اللہ کی محنتوں سے ان کی اولاد نے ایمان کی نعمت کو اور اعمال کے خزانوں کو پہچانا تھا۔ تو ان کی زندگی کی سوچ بھی بدلی، ان کی فکر بھی بدلی، اور ان کے ساتھ وہ نعمتوں کا مظاہرہ بھی ہوا۔ تو اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی بچہ بات کرنے کے لائق ہو گیا کہ اماں جان بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی دو۔ تو
تو ہوش میں پڑ گئے کہ اب اسے کیا کریں کہ اسے اللہ کا تعلق ملے. تو چپکے سے روٹی تیار کر دی بیٹے کے دیکھے بغیر. اس کے بعد نے کہا کہ بیٹا روٹی ہم نہیں دیتے اللہ دیتے ہیں. اور اللہ کیسے دیتے ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ کے مانگو تو اللہ دیتے ہیں. اب وہ نماز کی نقل کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعا کر رہے ہیں. بازو کے تاخچے میں اور تابدان میں اس روٹی کو رکھ دیا جہاں بچے کا ہاتھ تھوڑی دیر میں چلے جائے. اب اس نے دعا کر کے کہا کہ اما جان میں نے تو اللہ سے مانگ لیا. کہا بیٹا مانگا تو تلاش کرو, اللہ نے تمہارے لیے کہیں روٹی کا انتظام کیا ہوگا. اب ادھر ادھر دیکھا روٹی ملتے, کہا کہ اللہ نے مجھے روٹی دی. اب بچے کی زبان پہ یہ نہیں ہے کہ ماں نے مجھے روٹی دی. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یقین کی لٹیا ڈوب گئی اور دنیا کی غفلتوں کے دلدل کی ظلمتوں نے ہمارے دل کے اندر سے اللہ کے تعلق کو چھین لیا تو نگاہیں ہماری بے نور ہو گئی, معاشرہ ہمارا لٹ گیا. اور اتنا لٹ گیا کہ اب بچے سے پوچھو تجھے کون پالتا تو وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کرے گا کہ مجھے میری ماں پالتی ہے. اور ماں سے پوچھو کہ تجھے کون پالتا تو وہ اس بچے کے باپ کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ مجھے پالتا ہے. بچے کے باپ سے پوچھے تجھے کون پالتا تو وہ کہے گا یہ میرا دھندا ہے, یہ میری فیکٹری ہے, یہ میری تجارت ہے, یہ میری ملازمت ہے, اس سے میری پرورش ہوتی ہے. تو گویا مرد کے, شوہر کے اور اللہ کے درمیان میں کاروبار کا پردہ پڑا ہوا ہے, اور بیوی کے اور اللہ کے درمیان میں شوہر کا پردہ پڑا ہوا ہے, اور بچے کے اور اللہ کے درمیان میں ماں کا پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ تک کسی کی نگاہ نہیں جا رہی. وہ اللہ میری پرورش کرتے ہیں, اس سے ذہن دل و دماغ اجڑ گئے. اور پھر ہر رکعت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. رکعت باندھتے ادھر ثنا پڑھے اور ادھر پہلی آیت کیا پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے. اب اللہ نہیں کہیں گے ارے جھوٹے زندگی بھر تو میرا انکار کرتا ہے اور یہاں کر ڈھونگ رچاتا ہے کہ میں تیری پرورش کرتا ہوں. اگر یہ یقین ہے کہ میں پرورش کرتا ہوں تو میری مان کے بتا دے, میرے احکام کو پورا کر کے بتا دے, میرے نبی کی تمناؤں کو پہچان کے بتا دے, میرے حبیب کی بے قراریوں کو اپنی زندگی میں لے کے بتا دے, ان کی اداؤں پہ اپنی زندگی کو چلا کے بتا دے. تب پتا چلے گا کہ ہاں واقعی تیری زندگی کے اندر میرا تعلق ہے. اور جب ان سے تعلق جڑتا تو وہ لاج رکھتے ہیں اپنے تعلق. اہل اللہ کے اور صحابہ کے واقعات میں توکل کے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ پہ کیسے کیسے بھروسہ کیا اور اللہ نے کیسے کیسے ان کی اور نسلوں کی ضرورتوں کا انتظام کیا. اور ایسے ضرورتوں کا انتظام کیا کہ بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اب ایک اللہ کے ولی اسی سرزمین ہند کے اٹھے اور یہ سوچا کہ بھئی جب اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے تو اب یہ توشے کی کیا ضرورت, یہ سفر کی سامان کی کیا ضرورت, سب کچھ چھوڑو, اللہ میری حاجتوں کو پوری کرے گا. چل پڑے. چلتے چلتے خیال آیا کہ راستے میں نماز کا وقت ہو جائے گا, پیاس لگے گی, ایک ڈول رسی رکھ لو کہ کوئی کنواں دکھے گا تو پانی تو لے لیں گے. پلٹ کر آ کر ایک ڈول لے لی اور چل دیا. اب چلتے چلتے راستے میں جنگل سے گزر ہوا, نماز کا بھی وقت قریب آیا, پانی پیاس بھی لگنے لگی, تھک بھی گئے تھے. اب چشمے کو ڈھونڈا تو راستے میں ایک پانی کا چشمہ ملا اور کنویں کے قریب جا کے دیکھا تو پانی تھوڑے فاصلے پہ نظر آیا. فوراً اپنا ڈول ڈالا. ڈول جتنا اترتے گیا تو پانی اتنا نیچے اترتے گیا. اب یہ ڈول کو بڑھا رہے ہیں, پانی نیچے جاتے جا رہا, رسی اور بڑھتی جا رہی ہے. بڑھتے بڑھتے رسی ختم ہو گئی. رسی ختم ہو گئی تو امامہ باندھ دیا اپنا, وہ ڈالا تو وہ بھی اور آگے بڑھ گیا. جب تھک گئے کہ اب یہ نہیں مل سکتا تو ڈول رسی کو نکال کے ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے اور اب بے بس ہو گئے. اب بے بسی میں بیٹھے تھے کہ جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور ایک ہرن اس کے اندر سے پھلانگ مارتا ہوا نکلا. وہ آ کے جھانک کے دیکھا, پہلے کنویں کو دیکھا, پھر نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا. پھر جو اس نے گردن جھکائی تو پانی زمین کے برابر ہو گیا, پورا لبریز ہو گیا. اس نے سر جھکا کے پانی پی لیا اور پھلانگیں مارتا ہوا چلا گیا. اب اس اللہ کے ولی بے قرار چیخ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو گرے. فرمایا مولا کہ ہم آپ کی نگاہوں میں ہرن سے بھی گئے گزرے ہو گئے. وہ آیا تو آپ نے اسے پانی دے دیا اور ہم آئے تو ہم کو پانی سے محروم کیا. تو ایک دم الہام ہوا اور القا ہوا, اے ہمارے بندے, ہرن ہمارے بھروسے پہ آیا اور تم ڈول رسی کے بھروسے پہ آئے. تو ہم نے تمہارے ایمان کا امتحان کر لیا کہ تم کو ہم سے کتنا تعلق ہے. تو میرے دوستو یہ وہ چیزیں تھی کہ ایمان والا اپنے گھرانے کو, اپنے معاشرے کو, اپنے عورتوں کو, اپنے بچوں کو پہلے اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعلق سکھاتا تھا. اب جیسے رمضان میں کہ بھئی تم کھانا چھوڑو, پانی چھوڑو, تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا, اللہ بھوک کے اندر قوت دے دیں گے اور پانی کے بغیر تراوٹ دے دیں گے. اور یہ رات دن کا ہر ایک کا مشاہدہ ہے
مریض سے لے کے ڈاکٹروں تک ہر ایک کہتا ہے صاحب رمضان میں اتنے مریض نظر نہیں آتے جتنے 11 مہینوں میں نظر آتے ہیں. تو کھا پی کے ہم بیمار پڑتے ہیں, کھانا چھوڑ کے ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. اور آدمی کو کہتا صاحب اس مہینے میں جتنی طبیعت اچھی رہی تھی کبھی نہیں رہی. اور صحت میں اللہ پاک پھر وہ روحانی نشاط بھی دیتے ہیں, جسمانی تراوٹ بھی دیتے ہیں, اپنے تعلق کی قلبی کیفیت بھی دیتے ہیں. جسے دن کے اجالے میں 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل تھا اسے 20 رکعت کا سننا آسان ہو گیا, اور 3 پارے اور 5 پارے پڑھنے کا آسان ہو گیا. تو اللہ بتا رہے ہیں تو ہماری مرضی پہ آ گئے تو ہم تمہاری مرضی میں برکت دے دے رہے ہیں. اب تمہاری مرضی کو ہماری مرضی بنا لے رہے ہیں. اب تمہاری زندگی میں وہ آ رہا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمہاری زندگی کے اندر آ رہا. اب آدمی افطار کا وقت آیا تو دل چاہ رہا کہ کچھ تو مانگ لو اپنے مولا سے, شاید اللہ قبول کر لیں گے. تو اب اللہ کی چوکھٹ نظر آ رہی, ورنہ ساری زندگی بندوں کی چوکھٹ نظر آ رہی. بھائی ان سے مانگے تو کچھ مل جائے گا, ان سے مانگے تو کچھ مل جائے گا. اور مخلوق وہ ہے جو کسی کو منگتا ہوا دیکھتی تو گھبرا کے بھاگ جاتی ہے, اور خالق وہ ہیں جو نہیں مانگنے پہ خفا ہوتے ہیں, مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ میں مانگو ہم سے جتنا مانگتے ہیں. ہمارے خزانے لامتناہی ہے, ہماری عطا بے کنار ہے. تم جتنا مانگو ہمارے عزت کی قسم ہمارے خزانوں میں کمی ہونے والی نہیں, اور ہم تم کو محروم نہیں کریں گے, عطا کریں گے. اب جب یہ معاشرہ بنا تو ان اللہ والوں کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات توکل کے بے شمار ہیں. اب انہوں نے بچے سے کہا کہ بیٹا روٹی نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. اب جب نماز کا وقت آتا تو مائیں فکر کرتی کہ جب اس کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو چلو بچے کے لیے پہلے سے کوئی روٹی کا انتظام کر کے رکھ دو, اور تاکہ یہ یقین بڑھتا رہے, یہ تربیت ان کی ہوتی رہے. اور یہ کہ بیٹا نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. اب نماز پڑھ کے 1-2 مرتبہ دیکھ لیا, فوراً وہ پھلان کے طاقتے کے پاس جاتے, روٹی دیتی اور خوشی سے کھاتے, پوچھتے بیٹا کیا ہوا, تو اب اللہ نے روٹی دی. کیسے دی, تو نماز پڑھنے پہ دی, دعا مانگنے پہ دی. اب یہ تربیت ہو رہی. اللہ کی کرنی ہے کہ خاندان میں کوئی حادثہ پیش آ گیا, آ کے خاندان والوں نے کہا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, آپ کو چلنا ضروری ہے. انہوں نے کہا بیٹا مکتب جانے لگ گیا. اب وہ مدرسے میں جا کر کسی استاد کے پاس اللہ کا نام سیکھتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے. اب ایسے زمانے میں تم مجھے بلانے کے لیے آئے, اگر آنے میں دیر ہو گئی تو پھر تربیت ہماری مہینوں کی ختم ہو جائے گی. فرمایا نہیں, گھنٹے بھر میں آ جائیں گے. جیسا آدمی اندازہ کرتا تھا تھوڑی دیر میں لا کے چھوڑ دیں گے. وہ اکثر محبت میں لوگ کہتے ہیں وہ صاحب کچھ نہیں, کار ہے 5 منٹ میں آ جائیں گے. ارے بھائی کار ہے یا براق ہے جو 5 منٹ کے اندر آ جائیں گے؟ کار تو کار ہی ہے, راستے کی ٹریفک کا کیا کریں گے, فاصلوں کا کیا کریں گے, اور آنے جانے کے بعد میں پھر 5 منٹ میں کچھ چھو کے چلے جائیں گے تو کہ جادو کا ڈنڈا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. آدمی کو تو ہر چیز کے اندر اپنا کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن ایک محاورہ ہر زمانے میں چلے آ کے سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. وہ بیچاری اما جان کہتی ہے کہ میں چلے گئی ان کے اشرار پر. اب جلدی آنے کی نیت تھی, آنے میں میرے دیر ہو گئی, میں دیر میں آئی اور بچہ میرا پہلے آ گیا. اب دروازے سے ہی میری طبیعت کے اوپر ایک گویا بے کلی کی کیفیت طاری ہو گئی. یا اللہ میری ساری کوششیں پانی میں چلے گئی اور آج بچہ بے چین ہو گیا, اس کے کھانے کا وقت ہو گیا, وہ پہلے آ گیا اور میں پیچھے رہ گئی. اب کیا ہوا؟ اندر آ کے دیکھے تو یہ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, بحال ہے بچہ معصوم اور اس کے چہرے پہ اطمینان ہے. فرمایا بیٹا تمہاری روٹی کا وقت ہوا تھا, کیا ہوا؟ فرمایا اما جان کیا ہوتا, جو اللہ روز دیتے وہ اللہ آج بھی دے دیے. کہا کیسے دے دیے بیٹا؟ اب ماں پوچھ رہی کہ کیسے دے دیے بیٹا؟ تو کہا اما جان کیسے دے دیا, آپ نے جو راستہ بتایا وہ نماز پڑھ کے دعا کی تو طاقتے میں روٹی مل گئی. اب جب یہ اطلاع ملی تو سجدے میں سر گر گیا اور کہا اے اللہ یہ آپ کا کرم کہ آپ نے اپنی قدرت سے اس غلام باندھی کی محنت کو قبول فرما لیا اور اس معصوم بچے کو اپنا تعلق دے دیا. اب آگے کی نمازوں کا وقت آیا تو ماں کو اطمینان ہو گیا, اب مجھے روٹی پکانے کی ضرورت نہیں, اب اس کے لیے خدا کا غیبی نظام حرکت میں آ گیا. اب وہ نماز پڑھتے روٹی دیتے. اسی لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو نام ہے, تو کاکی فارسی میں روٹی والے کو اور کلچے والے کو کہتے ہیں. تو حضرت کو اللہ نے کرامت بڑی یہ دے دی تھی کہ لنگر ہزاروں کا چل رہا ہے اور آپ کے دستر پہ ہزاروں کھا رہے ہیں, اور رومال پھیلا کے بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے رومال کو نہیں اٹھانا, اللہ کا نام لے کے اس کے نیچے خادم کو کہتے تھے کہ ہاتھ ڈالنا اور بندوں کے اندر تو روٹی تقسیم کر دینا. تو جب تک دستر چلتے رہتا تھا رومال کے نیچے سے روٹیاں نکلتے رہتی تھی. تو یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ کسی ایک ولی پہ اللہ نے ختم کر دی اور کسی ایک صحابی پہ اللہ نے ختم کر دی. اللہ پاک نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد قیامت تک نبوت والی برکت آپ کی امت میں چلتی رہے گی. جب بھی یہ امت اللہ کی ذات پہ جتنا بھروسہ کرے گی اللہ اتنا اپنی قدرت کا تماشا دکھلائے گی.
تو اس راستے کی تربیت کے لیے اللہ نے مبارک مہینہ دیا کہ تم اس مہینے کے اندر کھانا اور پینا چھوڑ کر اس بات پہ آ جاؤ کہ اس کے بغیر ہمارا کام چلتا ہے. اور وہ قوت بھی اللہ دیتے ہیں. بھائی عام زمانے میں آج 5 گھنٹے کا ارادہ کرو کہ میں نہیں کھاؤں گا، آدمی نہیں رہ سکتا. تھوڑی دیر میں پیاس، تھوڑی دیر میں. اب رمضان کا مہینہ گزرنے تو شوال میں دیکھو، اب اتنے ارادے رہتے ہیں کہ صاحب 6 روزے رہ کے رہیں گے، 6 روزے کر کے رہیں گے، لیکن بعد میں پوچھو تو کہتا نہیں 2 ہی روزے ہوئے، 1 ہی روزہ ہوا، ارادہ کرتے کرتے شوال گزر گیا. کیوں؟ جب آدمی ذرا ارادے میں کمزور ہو گیا تو اس کا ارادہ ٹوٹ گیا. اور سب 4 گھنٹے خالی رہو، ڈاکٹر کہہ رہا کہ سب 6 گھنٹے خالی رہو، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں پانی کب پیئیں گے، چائے کب پیئیں گے. ارے کیا ہوگا 6 گھنٹے میں کوئی لٹ جائیں گے. نہیں صاحب بے چینی ہو رہی، طبیعت کے اندر بے قلی ہے. اور اللہ کی نسبت میں نیت کر لی، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں. اب نیت کی برکت یہ کہ اگر کوئی بے دین اور کوئی غیر مسلم ہمارا کوئی ملاقاتی ہو، بیوپاری ہو، کاروباری ہو، اور وہ اس کے پاس پہنچ گئے، ارے صاحب کبھی نہیں آنے والے آپ آ گئے، اے لیجیے آئس کریم لایا ہوں، اے لیجیے، ارے نہیں بھائی الحمدللہ میں روزہ ہوں، اب اس کی حاجت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب وہ بے نیازی اللہ نے نگاہوں میں دے دی کہ تم کدھر مرقن غذاؤں میں میرے ایمان کو تولنا چاہتے ہو. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، روزے سے ہوں، اس کے بغیر میرا کام چلتا ہے. ارے آدمی کے اندر ایک بے نیازی آ گئی، نہ بسکٹ پہ راہ ٹپکا رہا، نہ پیسٹری کے اوپر اس کے دل پھسل رہا، نہ مرقن غذاؤں پہ ہو رہا. جو کہہ رہا وہ کہہ رہا نہیں صاحب میں تو روزے سے ہوں. مطلب ہے کہ میں کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، اس کے بغیر میرا کام چل جاتا. معصوم بچے اس مہینے کی برکتوں کو دیکھ رہے، ادھر کھانا پینا چھڑایا، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری دے دی، اے نبی اس مہینے میں ہم امت کا اور ایمان والوں کا، مومنین کا رزق بڑھا دیتے ہیں، روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یا اللہ آپ ہی چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں اور آپ ہی بڑھانے کا اعلان کرا رہے ہیں. اور بڑھا رہے ہیں تو کتنا بڑھا دے رہے ہیں؟ اتنا بڑھا دے رہے ہیں کہ سال کے 11 مہینے ہر آدمی پوری دنیا میں دیکھ لے، اور حکومتیں فنڈ لگا کر اس بات کی کوشش کریں کھانے پینے کے وہ نظارے جو رمضان میں نظر آتے ہم دکھائیں گے تو حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ مہینے میں اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. ہر گلی میں کھانا چل رہا، ہر ٹھیلے کے اوپر کھانا چل رہا، اور ہر جگہ کے اوپر ذائقے چل رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں پکتا تھا وہاں 2-4 قسم کے پک جا رہے ہیں. فقیر کے جھولے میں ہاتھ ڈالو تو 2-4 قسم کے میٹھے، 2-4 قسم کے کھارے اس کے پاس بھی نظر آ جائیں گے. عام زمانے میں اچھا خاصے متوسط کے گھر کے اوپر چلے جاؤ تو صاحب ایک پیالی چائے پینے میں آدھا گھنٹہ سوچنا پڑے گا، وہ چائے بناتے نہیں بناتے، دودھ ہے نہیں ہے، کتنی دیر میں بنے گی، بنانے والا ہے نہیں ہے. اسی آزمائش میں آدھا گھنٹہ گزر جائے گا. اور ماہ مبارک کی برکت یہ کہ کوئی چوکھٹ سے خالی جا ہی نہیں سکتا. ارے آپ آ گئے تو خوشی ہو گئی، آپ دکھ گئے تو مسرت ہو گئی، چلو 2 سحر کر لیے تو برکت ہے، 2 افطار کر لیے تو خوشی ہے. اب آدمی اس کے اندر کھلا کے خوش ہو رہا ہے. تو اللہ بتلا رہے کہ تمہاری شان کھانے کی نہیں، تمہاری شان کھلانے کی ہے. جانور کا مزاج کھانے کا ہے اور بندے کا مزاج کھلانے کا ہے. لہذا اب تم بندگی پہ آ رہے ہیں، تم تقوی کے دروازے کی چوکھٹ آ رہے ہیں، تم اس راستے پہ چلو. پھر برکت دے رہے ہیں. تو اتنی برکت ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے تم کو تو اللہ پاک بہلا رہے ہیں اور آسمانوں کی دنیا میں ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں. چونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے تو اپنی رحمت کی چادر تم پہ اڑا کے فرشتوں کو دکھا رہے ہیں، اے میرے بندو دیکھو، اے میرے فرشتوں تم دیکھو، میرے بندے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کس کی وجہ سے ہیں؟ اے اللہ آپ کے خوف اور آپ کی اطاعت کی وجہ سے ہیں. تم گواہ رہنا جب میرے لیے ہیں تو میں ان کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں. تو آسمانوں کی دنیا میں ہماری مغفرت کا اعلان ہم کو بھوکے دکھا کے کر دیا، اور دنیا کے ماحول میں اپنے محبوب نبی کی زبان سے سنا دیا ہم تمہاری روزی میں برکت دیتے ہیں. تو فرمایا تم بھوکے کہاں رہے؟ اتنا ہی ہوا کہ تمہارے کھانے پینے کا نظام بدل گیا. جو کھانا تم فجر کے بعد کھاتے تھے وہ فجر سے پہلے کھا لیے سحر کی شکل کے اندر، اور جو کھانا تم 2 بجے 3 بجے 4 بجے کھاتے تھے اسے اور وقت بڑھا کے افطار کے بعد کھا لیے تم. تو کھانا تو تمہارا قائم رہا لیکن اپنی مرضی پہ نہیں رہا، اللہ کی مرضی پہ آ گیا. 11 مہینے اپنی مرضی پہ چاہے کھا لیے، اور یہ 1 مہینہ اپنی مرضی پہ نہیں، وہ اللہ کی مرضی پہ کھا لیے. جب اللہ کی مرضی پہ کھانے پہ آ گئے تو اللہ نے بتایا جب تم میری مرضی پہ آ گئے تو میں تمہاری مرضی کو پورا کروں گا. کھانوں میں برکت دے دی، لذتوں میں برکت دے دی. اسی لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ روزے دار کو ہم دو لذتیں دیتے ہیں، ایک لذت افطار کی اور دوسری لذت اپنے دیدار کی دیتے ہیں. دنیا میں لذت افطار دیں گے، آخرت میں لذت دیدار دیں گے. اور ایسی لذت افطار دیتے ہیں کہ افطار کے وقت جو آدمی کو مزہ آتا ہے، چاہے وہ دال ہو، بھجیا ہو، آدمی کی کوئی سوکھی چیز ہو جس سے وہ افطار کرتا ہے، تو جو افطار کے وقت لذت آتی ہے 11 مہینے کے مرغن کھانوں میں اور قیمتی غذاؤں میں وہ لذت نہیں آتی آدمی.
تو اللہ بتلاتا جب تم ہمارے نام پہ آ گئے ہم لذت میں بھی برکت دے رہے ہیں, ہم عزت میں بھی برکت دے رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے تو چہرے دیکھ لیتا ہے وہ, ارے وہ فلاں صاحب روزے دار دکھ رہے ہیں, آپ ذرا ٹھہرو پہلے ان کو دیکھ لیں گے. دکان کے اوپر گئے تو بھی وہ چہرے سے اندازہ ہو جاتا, ارے بچوں ذرا ٹھہرو پہلے روزے داروں کی خدمت کرنے دو, کب تک ٹھہریں گے. تو اللہ لوگوں میں محبت بھی دے رہے ہیں, عزت بھی دے رہے ہیں, برکت بھی دے رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری ہر چیز کے اندر اس مہینے میں برکت دیتے ہیں. پھر حج فرماتے تھے برکت بھی اتنی ملتی ہے کہ تمہارے ذہنوں میں اور تمہارے آپس کی محبتوں میں برکت, اتنی برکت کہ دن کے اجالے میں 11 مہینوں میں آدمی کو گننا پڑے گا کہ ایسا کتنا وقت آتا کہ پورا گھر ایک دستر کے اوپر کھاتا ہو. بھائی باپ بیٹھا ہے تو ماں موجود نہیں ہے, ارے وہ کہاں ہے تمہاری اماں جان, تو بچے کہتے نہیں وہ پکانے میں لگی, آپ کے دفتر کا وقت ہے جلدی چلے جائیے. اور کبھی کہتے بچہ کہاں ہے تو کہتے نہیں صاحب تو ٹیوشن کو گیا ہے, آ کے کھا لے گا, آپ فکر مت کیجیے اپنا کام کر لیجیے. اور کبھی ماں بیٹھی ہے تو کہتی بھائی کہاں ہے تمہارے ابا جان, نہیں صاحب دفتر سے آنے میں دے رہے ہیں, آپ پہلے کھا لیجیے. تو ایک دستر کے اوپر ماں باپ اور بیٹے بیٹی بیٹھے ہوئے نظر آنا ہفتوں نہیں نظر آتا, مہینوں نظر نہیں آتا دن کے اجالے میں. اور اللہ برکت دے کے بتا رہے ہیں جب تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو رات کے اندھیرے میں سحر کے دستر پہ ہم تم سب کو ایک ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ باپ کو کھاتا ہوا بیٹا دیکھ رہا, بیٹے کو کھاتا ہوا باپ دیکھ رہا ہے. محبتیں اتنی آ گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دن بھر نہیں کھانا ہے, دھونے والے اور کھا لو, اور بیٹا دن بھر نہیں پینا ہے, دو گھٹ اور پی لو. تو یہ کہہ کر افطار سحر میں زیادہ کھا رہے, اور جب افطار کا وقت آئے تو کہہ رہے ہیں دن بھر نہیں کھائے تھے اور دھونے والے کھا لو, اور دن بھر نہیں پیے تھے اور 2 گھٹ پی لو. تو ادھر نہیں کھانا ہے بلکہ زیادہ کھا لیے, ادھر نہیں کھائے تھے بلکہ زیادہ کھا رہے ہیں. تو اس طرح خدا کھانوں میں بھی برکت دے رہے ہیں, محبتوں میں برکت دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی فکر ہو رہی ہے, لذتوں اور ذائقے میں برکت دے رہے ہیں, ہر چیز میں اپنی برکت دکھا کے بتا رہے ہیں جب تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو ہم تمہاری مرضی کو پورا کر رہے ہیں. اب صحابہ اور اللہ والے اس راز کو جان گئے تھے کہ اگر اللہ کی مرضی پہ کھانے پینے کو بدل لیے تو خدا کھانے پینے میں اتنی برکت دے دیے, اگر اللہ کی مرضی پہ جینے مرنے کو بدل لیں گے تو خدا زندگی میں کتنی برکت دے دیں گے. اب ان کو پورے 12 مہینے کا پیغام رمضان سے مل گیا, یعنی کہ رمضان ڈوبا تو ہم بھی ڈوب گئے, مسجد کے مصلی بھی ڈوب گئے, 1.5 صف پہ آ کے مسجد ہماری حال پہ ماتم کرنے لگ گئی کہ کہاں گئے وہ ایمان والے جو رمضان میں بڑے دعوے کرتے تھے اور قرآن کی محبت میں بڑے بھڑکیلے تھے. اب ہمارے در و دیوار اور ستون خالی ہے, یہ تو ہمارا حال ہے. اب ان کی زندگی میں رمضان کا راز ان کے 12 مہینوں میں آ گیا تھا کہ اب پوری زندگی کو اللہ کی مرضی پہ اور اللہ کی بندگی پہ گزارو. اگر ہم اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے تو اللہ پھر ہماری زندگی میں برکت دے دیں گے, پھر اللہ کی مرضی پہ ہم زندگی گزاریں گے, خدا ہمارے جینے میں مرنے میں برکت دے دیں گے. یعنی جینے میں بھی برکت, مرنے میں بھی برکت. اب تو مرنے کی برکت ہم جانتے ہی نہیں. حدیث پاک میں آتا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ پڑھ لیا کرو, دونوں روایتیں آتی ہیں. اب کیا مطلب اس کا, اے اللہ تو میری موت میں برکت عطا فرما اور موت کے بعد میں برکت عطا فرما. اب ہم تو دکان میں برکت, روٹی میں برکت, پیسے میں برکت, اولاد میں برکت, اس کے آگے کی برکت کو جانتے نہیں. موت کے نام سے تو ہم کانپتے ہیں, جبکہ موت ہمیشہ آئے گی اور ہر ایک کو آئے گی, اور جب آئے گی اور اپنا پنجہ گاڑ دے گی تو آدمی اس کے پنجے سے نکل نہیں سکے گا. تو آقا بتلا رہے ہیں تم موت میں برکت مانگو. اب موت کی برکت کیا ہے؟ موت کی ایک برکت تو یہ کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کرا دے. اب حیوانی زندگی کیا, جس سے اس مہینے میں بتا رہے ہیں کہ تم خالی کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. جیسے بیل بھینس جس کا میں نے ذکر کیا, وہ چارے کو دیکھ کے چل رہا, وہ نتیجے کو دیکھ کر نہیں چل رہا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا, وہ کچھ نہیں جانتا. وہ صرف نتیجے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ بھوک کو دیکھ رہا ہے. تو ویسے جو انسان اپنی تمناؤں کو دیکھ کے چلتا ہے, اللہ کے فیصلے کو نہیں دیکھ کے چلتا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ نتیجے کو نہیں دیکھ رہا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے نتیجے کو سوچے بغیر عمل کرتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اس لیے مومن ہر عمل میں اپنے نتیجے کو دیکھنے والا ہے. یہ سونے میں اپنے نتیجے کو دیکھے, جاگنے میں اپنے نتیجے کو دیکھے, کمانے میں اپنے نتیجے کو دیکھے, کھانے میں اپنے نتیجے کو دیکھے کہ یا اللہ اس کا کیا نکلے گا, کیا بنے گا. اب جب یہ نتیجے کو دیکھتے تو لوگوں کا انداز الگ ہوتا تھا. ایک آدمی نکلا اور راستے کے اندر اس کو ایک پریشان حال نظر آیا اور جیب سے نکال کے اپنے زمانے کے 100-500 جو تھے اس کے حوالے کر دیا. یہ دیکھ کے کہ یہ فاقہ زدہ ہے, پریشان حال ہے. اس کے بعد میں 2 گھنٹے نہیں گزرے, لوگوں نے خبر دی کہ فلاں قہبہ خانے میں برائیوں کے اندر فلاں آدمی مبتلا ہے.
تو پتا چلا وہ آدمی مبتلا ہے جس کی میں مدد کیا تھا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے نام پہ دیا لیکن وہ برائی میں خرچ ہو گیا. جا کے اپنے زمانے کے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے چند پیسے نکالے اور کہا یہ لے جا اور جو تجھے پہلے مل جائے اس کے حوالے کر دے. اب وہ نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی راستے کے اندر نظر آیا جو بالکل ظاہری اعتبار سے کوئی پریشان حال نظر نہیں آ رہا تھا. چہرے پہ اس کے اطمینان تھا، خودداری اس کے اندر موجود تھی، لیکن حکم یہ تھا کہ جو پہلے ملے اسے دے دو. انہوں نے اس کے حوالے کر دیا کہ حضرت اس ہدیے کو قبول کر لیجئے، تحفہ لے لیجئے. وہ لے لیا اور اس کا ایک ہاتھ چھپا ہوا تھا. اس کے بعد وہ پلٹ کر سیدھا چلے گیا. جب آگے جانے لگے تو یہ پیچھے تجسس کرنے لگے کہ دیکھوں یہ کہاں جا رہے ہیں. چلتے چلتے وہ آبادی کے ختم کے اوپر ایک کونے میں گیا اور گھوڑ کے اوپر کوئی چیز پھینک دی اور پھینک کے پھر پلٹا اور پلٹ کے اپنے گھر چلے گیا. اب ان کو دھن سوار ہوگی کہ کیا پھینکا اور کیا گئے. یہ پھر اس کے گھر تک کے پہنچ گئے اور گھر جانے کے بعد ان کو پکڑ کر بجی آجی سے کہا اللہ کے لیے برا مت مانو، میں تو صرف اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تم سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اعمال پہ مطمئن نہیں ہوں. یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پھینکا اور گھر کو آ گئے. اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا گھر 3 دن سے فاقوں میں ہے اور بچے اور بڑوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. 3 دن کے فاقے پہ خدا مردار کو بھی حلال قرار دیتے ہیں. تو میں نکلا تو ایک مردار جانور ملا تو اسی کو اٹھا لیا تھا کہ اب بچوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے اور یہ کم عمروں کی تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو چلو ان کو پکا کے کھلا دوں گا. باہر نکلتے ہی تم ملے جو مجھے ایک دم ایک ہدیہ دیے جو حلال ہے، طیب ہے. ہدیہ تو نبیوں کے راستے کی کمائی ہے. انبیاء علیہ السلام کی روزی کے جو بڑے اہم ذریعے تھے اور پاکیزہ ذریعے تھے ان میں ایک بڑا ذریعہ اللہ کی نسبت کے اوپر ہدایے ان کی خدمت میں آتے تھے. تو ہدایہ جو ہے نبیوں کے راستے کی دولت ہے اور نبیوں کے راستے کا حلال مال ہے. تو فرمایا کہ تم نے ہدیہ دے دیا بے مانگے، بغیر میرے سوچے اور بغیر میرے اشراف کے. تو میں نے سوچا اے اللہ تو نے انتظام کر دیا. تو چپکے سے جا کے اس مردار جانور کو میں نے گھوڑ پہ پھینک دیا جہاں سے اٹھایا تھا اور اب آیا ہوں تاکہ بچوں کی ضرورت کو پوری کروں. تو یہ تڑپ گئے کہ یا اللہ ایک آدمی ملا اور اتنی قیمتی اس کی ضرورت کے اندر میرے بزرگ کا اور شیخ کا پیسہ کام میں آ گیا. جب یہ شیخ سے جا کے کہا کہ شیخ میرا تو یہ حال ہوا اور آپ کے پیسوں کا یہ نتیجہ نکلا، تو فرمایا جیسا بیج ہوگا ویسا درخت بنے گا. تمہاری کمائی صحیح نہیں تو تمہارے خرچ کرنے کے راستے بھی صحیح نہیں ہوں گے. اللہ اسے ویسے ہی دھتکار دیں گے، اس کی قبولیت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے. تو میرے دوستو آدمی سوچے کہ کس سے کس کا راستہ ملتا ہے. اسی حدیث پاک میں آتا اگر تمہاری اولاد اگر تم اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے تو اللہ تمہاری اولاد کو تمہارا اطاعت گزار بنائے گا، اور اگر تم اللہ کے نافرمان ہوں گے تو تمہاری اولاد تمہارے سے بغاوت کرے گی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. باب الفتن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاماتیں گنوائی ان میں ان علامتوں کو بھی بتلایا کہ جب تمہاری زندگی میں گویا اللہ کا تعلق ٹوٹ گیا، بدعمالیوں میں تم لٹ گئے، اپنی آخرت کو تم بھول گئے، اپنے نتیجے کو تم سوچنے سے تم بے خبر ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں کیا اعمال آئیں گے؟ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، اور دوستوں کی دلداری کریں گے، باپ کے ساتھ غداری کریں گے. تو اب یہ دور وہ ہے کہ کون سا خاندان ہے جو اپنی اولاد میں آنسو نہیں بہا رہا ہے، اور کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر غمزدہ نہیں ہیں، بے قرار ہیں. تو یہ بے قراری ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کیے تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کے راستے پہ آ گئی. تو ایک عمل سے دوسرے عمل کا رشتہ جڑتا ہے، نیکی سے نیکیوں کا دروازہ کھلتا ہے اور بدی سے بدیوں کا دروازہ کھلتا ہے. اب آدمی خیر کے اوپر آئے گا تو اور آگے کے خیر اس پہ کشادہ ہوتے چلے جائے گے، اور یہ برائی پہ آئے گا تو اور برائی کے دروازے اس پہ کشادہ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اس کو برائی کے ارادے سے بھی روکا گیا، بھائی بری نگاہ مت ڈالو، تاکہ برے انجام پہ پہنچنے کے جو دروازے ہیں، وہ آنکھ، وہ کان، وہ خیالات، اس کو بھی ایمان نے بچایا کہ ایمان والوں کو اس کی بھی حد بندی کرا دی گئی. اور بار بار جس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم سن رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اور کہیں جا رہا ہے کہ وہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سمیع علیم ہے، وہ سننے اور جاننے والی ہے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو جانتی ہے. اللہ کون ہے جس پہ تم ایمان لائے؟ ابھی تو ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، روٹی کو پہچانا،
رات دن کی محنت روٹی پہ، روٹی کے تذکرے، روٹی کی تمنائیں، روٹی کی محنتیں، روٹی کی صلاحیتیں، اسی پہ ہمارے بچوں کی اور ہماری زندگیاں لگ گئی. بچوں کا بچپن اسی پہ لگا، ہماری جوانی اسی پہ لگی، ہمارے بڑھاپے کی تمنائیں یہی بن گئی. تو ہم نے بس یہی روٹی کے دو ٹکڑوں کو پہچانا، اس کے آگے ہماری پہچان ختم ہو گئی. اور قرآن یہ کہہ رہا کہ نہیں، تم اس بات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام اور پرہیزگاری کے اعتبار سے جو متقی ہو گیا ان کا انجام بہتر بنے گا. تو انجام تقوی کے اعتبار سے صحیح بنے گا، اور دنیا کے اندر روزی اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے. اور اگر آدمی اس کے اوپر بے صبرہ ہو گیا تو اس کو ملے گا اتنا ہی. ثم لا يكون لك منها الا ما كتبته لك، کہ اگر تم اپنی زندگی کو آؤ تاؤ پہ ڈالو گے اور اونچ نیچ پہ ڈالو گے اور دوسروں کو دیکھ کے راج ٹپکاتے ہوئے خوب اپنی رات دن کی محنتوں کو پھیلاؤ گے تو یاد رکھو دنیا اتنی آئے گی جتنی تمہارے حصے میں لکھی گئی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے. اعلانوں کے دروازے پہ سائل آیا اور سائل نے آواز لگائی، اے نبی کے گھر والوں میں پریشان حال ہوں. آپ نے فرمایا فاطمہ گھران نبوت سے سائل کو خالی مت لوٹاؤ. آپ نے فرمایا اللہ برکت دے آگے چلے جاؤ، اس لیے کہ نبی کے گھرانے تو فاقوں کا استقبال کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کیا خیر خبر کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں ذرا ڈھونڈ تو لو، اس سے پہلے کہ اسے آگے رخصت کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں ادھر ادھر تلاش کیا تو چکی کے پاٹ کے پاس 1-2 درہم مل گئے. بستر کو جھاڑا تو وہاں پر 1-2 درہم مل گئے. وہ کونے میں ایک کونے میں تھوڑی دیر کے اندر 6 درہم جمع ہو گئے. میں 6 درہم لے کے باہر نکلا تو دیکھا کیا کہ سائل چلے گیا اور میری سواری کے اوپر رکاب تھے، زین تھے، اس کی پیٹھ کے اوپر پڑی ہوئی سامان تھا جس پہ آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے، وہ سب کچھ وہ لے کے چلتا بنا، چوری کر گیا. اب اگر میرے جیسا اور ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ ارے ظالم تیرے لیے ہم دیکھتے رہے تو ہماری گھر کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، ملا تو پکڑو اور گھٹا تو مارو اور اس کے لیے یہ کرو. اب اندر سے خون کھولتا. لیکن جب ایمان اور تقوی کی زندگی ہوتی تو آدمی کی سوچ بھی بدل جاتی. اس کی سوچ اللہ کی رضا کی جو ہوتی ہے اس کی شان نرالی ہوتی ہے. حضرت علی بے قرار ہو گئے، یا اللہ یہ کتنا پریشان حال ہوگا کہ میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کر سکا اور ایسے لے کے چلے گیا. تو یہ تو بہت حاجت مند معلوم ہوتا ہے. جو تلاش کرو مل گیا تو اسے دے دیں گے. تو کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا کہ چلو اس کی اور مدد کر دیں گے. اور تلاش کرتے کرتے میں مدینے کے بازار تک پہنچ گیا تو پہلی دکان پہ میں نے دیکھا کہ وہ رکاب اور زین جو میرے گھوڑے کے تھے، سواری کے تھے، وہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. میں نے اس تاجر سے پوچھا یہ بتا تو نے اسے کب خریدا؟ اس نے کہا علی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا سودا کیا ہے. کہا کس سے کیا ہے؟ کہا ایک اجنبی آدمی تھا. تو کہا تو اس کو حلیہ بتا سکتا ہے؟ اس نے بتایا ایسے چہرے کا تھا، ایسے قد کا تھا، ایسے انداز کا تھا. آپ سمجھ گئے یہ وہی سائل تھا جو میرے دروازے پہ آیا. آپ نے فرمایا بتا تو نے کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا علی میں نے 6 درہم میں اس سے سودا کیا. تو آپ نے اپنے ہتھیلی کھولی تو آپ کے ہاتھ میں بھی 6 درہم تھے. تو آپ نے حسرت سے دیکھ کے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اللہ کے بھروسے پہ صبر کر لیتا تھے تو اس کی قسمت میں 6 درہم، لیکن صبر کرتا تو حلال سے پا لیتا، بے صبری نے اسے حرام کھانے پہ مجبور کر دیا. تو میرے دوستو روزی تو خدا کی طرف سے مقدر ہے. اسی لیے حضرت پیران پیر قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے انسان یاد رکھ روزی کو پہچاننا جانور کا کام ہے اور رزاق کو پہچاننا مومن کی شان ہے. تو ہمارا کام تو رب کی ربوبیت کو، ان کی قدرت کو، ان کی کبریائی کو پہچان. اب وہ برکتیں بتلا رہے ہیں، اس مبارک مہینے میں تربیت کا سامان کر رہے ہیں، تم چھوڑے کیا بلکہ ہم اس سے زیادہ تم کو عطا کر رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. گھر کے بچے دیکھ رہے ہیں، ادھر افطار کا وقت آیا، ادھر ماں تلن کر رہی ہے، ادھر بہنیں کچھ پکا رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں تو ابا اور بھائی کچھ باہر سے لے کے چلے آ رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ اتنا آ گیا اور یہ دستر پہ جم گیا، وہ دستر پہ جم گیا، ڈھیر لگ گیا. اب بچے خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا آیا. اور تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ انہیں بچوں کے ہاتھوں سے بیٹا یہ گھر میں دے دے کیا ہو، ایک کشتی جما کے دے دی، ذرا وہ گھر میں دے دے کیا ہو، ایک کشتی جما کے دے دی، ذرا مسجد کے روزے داروں کو دے کے آئے 5 دے دی. اب بچے آ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا؟ یا تو ہمارا دستر بھرا نظر آیا تھا اور دیکھتے دیکھتے خالی ہو گیا کہ سب ادھر ادھر چلے گیا. نہیں بیٹا رمضان کا مہینہ ہے، روزے داروں کے ساتھ خدمت کرنا، اللہ ہماری غیب سے مدد کرتا. اب وہ جو 2-3-4 جگہ دے کے پلٹ کر آئے، اب پلٹ کے آ کے دیکھا تو پھر دستر پہلے سے زیادہ بھرا نظر آ رہا. ارے اب مزہ دستر تو ہمارے ہاتھوں خالی ہو گیا تھا اور پھر یہ بھرا نظر آ رہا، اور جو آپ نے نہیں پکایا اور ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارے دستر پہ آ گئے. بیٹا یہ رمضان کا مہینہ اللہ ایسے دے دیتے ہیں، ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، خدا دوسری طرف سے ہمارے گھروں میں پہنچا رہے ہیں.
تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم دینے پہ آتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں. تو گویا خدا کی قدرت کے تماشے دیکھنے کا نظارہ یہ مہینے میں بنتا ہے تاکہ بندے کو تربیت ہو کہ وہ اس پاک راستے پر چلے اور وہ اس راستے سے اپنی زندگی کی تربیت کا سامان کرے. اب اسی کو کہا کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو پھر ہمارا پاک کلام تم کو سمجھ میں آئے گا. جب تم محتاج زندگی بنا لو، گناہوں سے بچ جاؤ، غفلتوں سے پاک ہو جاؤ، صحیح بنیادوں پر اپنی زندگی کو لا لو، ہم کو پکارو اور ہماری ذات کو پہچاننا چاہو، تو پھر ہم اپنی ذات کی عظمت تمہارے دل میں ڈالیں گے، پھر تم ہماری قدرت کو پہچانو گے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف تو غالباً انہی سے ہے جہاں تک یاد ہے اس وقت کہ یہ بات آتی کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے. اب معمول تھا ان کا کہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں دین کی محنتوں میں گزارتے تھے اور 4 مہینے حدیث پاک کا درس دیتے تھے اور 4 مہینے اپنے باغات اور اپنے کاروبار کی خیر خبر دیکھ لیتے تھے اور پھر دین کے تقاضوں کے اوپر جب آتا تو اس کے اندر بیچ میں سے اٹھ جاتے تھے. اب بیت اللہ کا ارادہ کیا کہ اس سال حج کو جائیں گے. تو اللہ والوں کی محبت تو اللہ اپنے بندوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ والوں کی محبت جب ہوتی تو اس محبت بھی بے قابو ہوتی. جب پتا چلا کہ یہ اللہ والا حج کو جا رہا تو جن کے ارادے نہیں تھے ان کے بھی ارادے ہو گئے کہ پھر کب ملے گا ایسا حج کہ اہل اللہ کے ساتھ کر لیں، اللہ کے محبوب بندے کے ساتھ کر لیں، ایسے عالم ربانی اور گویا عالم حقانی کے ساتھ کر لیں. اب مجمع چلے آیا اور حضرت ہم بھی حضرت نے ہر ایک کو قبول کیا. اب 300 سے اوپر کا قافلہ بن گیا اور وہ زمانہ نہ ٹرین تھی نہ پلین تھی، نہ 2 گھنٹے میں پہنچتے نہ 4 گھنٹے میں پہنچتے، نہ آدھے گھنٹے میں ڈائل کر کے گھر کو اطلاع دیتے کہ صاحب ہمارا عمرہ ہو گیا اور ہم تو خیریت کے ساتھ پہنچ گئے. اب وہ تو آدمی کے لیے مدتوں کا سفر کہ مہینوں میں جانا، مہینوں میں آنا، کبھی آئے تک سال لگ جاتا، کبھی 1.5 سال ہو جاتا. آپ نے قافلے کی ترتیب دی، اس کے اندر مشغول ہو گئے، ان کو لے کے چل پڑے. جب پہلی منزل پہ جا کے ٹھہرے تو مان خیال آیا، ارے اس ہجوم کے اور ان لوگوں کی تربیت دینے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیری ضرورتوں کے لیے کیا بندوبست کر کے جاؤں، اور اس اللہ کی بندی نے مجھے یاد بھی نہیں دلایا. تو خیال یہ ہوا کہ اب قافلہ آرام کر رہا ہے، میں اپنی سواری کو سر پر دوڑاؤں گا اور رات گھر پہنچوں گا اور صبح تک آ جاؤں گا. اطلاع بھی دے دی قافلے کو کہ میں آ رہا ہوں، تم میرا انتظار کر لینا. اور پلٹ کے اپنے گھر چلے آئے. ایک منزل سے آ کے جب آواز لگائی تو بیوی نے پہچان لیا کہ میرے شوہر کی آواز ہے. تو فوراً فرمایا حضرت آپ ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں ہوں. تو فرمایا یہ کیا ہو گیا، آپ اللہ کے گھر کے لیے نکلے تھے، اپنے گھر کیسے آ گئے؟ کیا ہمارا گھر اللہ کے گھر کی مہمانی سے محروم ہو گئے؟ تو جب اللہ کے گھر کو عورتیں پہچانتی تھی تو اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو پہچانتی تھی. اب ہم کو تو اپنے اینٹ پتھر یاد ہے، نہ جنت کی نعمتیں یاد ہے، نہ خدا کے گھر کے تقاضے یاد ہیں. بس کیا یاد ہے تو صاحب کوئی گھر مل گیا تو بس ہے، کہ مکان بن گیا تو بس ہے، کہیں بلڈنگ مل گئی تو بس ہے، کہیں زمین مل گئی تو بس ہے. ارے یہ تمنا تو بت پرستوں کی تمنائیں ہیں، یہ خدا پرستوں کی تمنائیں نہیں. خدا پرستوں کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بس ہے، تقویٰ مل جائے تو بس ہے، ہدایت ہاتھ میں آ جائے تو بس ہے، اللہ کے نبی کے طریقے مل جائے تو بس ہے. اس پہ اللہ غیب سے میرے کام بنائے، مجھے مخلوق کا محتاج نہیں بنائے گا. تو یہ سوچ اور اس فکر پر امت کو اٹھایا تھا. لیکن جب ہم صحیح سوچ سے نکل گئے تو باطل سوچ میں پھنس گئے اور ہم بجائے خدا پرستی کہ ہم بت پرستوں کے راستے میں بہ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بے دینوں کی سوچ کیا ہے اور دینداروں کی سوچ کیا ہے. تو اب ہماری سوچ بھی بدل گئی. آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سکھلائی اور یہ فرمایا دعا مانگو، اللہم اجل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ تو میرے دل کے وسوسوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. تو نبی تو اللہ کا خوف مانگ رہے اور ہم روٹی کے ٹکڑے مانگ رہے، اور آقا تو اللہ کی یاد مانگ رہے اور ہم چیزوں کی یاد مانگ رہے. سامان ان کے پاس اچھا ہے، موٹر ان کے پاس اچھی ہے، کپڑے ان کے پاس اچھے ہیں. ارے یہ تو فقیر کی نظر ہے جو لوگوں کو دیکھتا رہے، اور غنی کی نظر وہ جو اللہ کے خزانوں کو دیکھتا رہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کر اپنی زندگی گزارے. تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کا سامان چھوڑوایا. تو عورتوں کے ذہن کے اندر یہ تھا اللہ کے گھر جانے والا میرے گھر کیسے آ گیا. اب ہمارا حال یہ ہوگا چلو بھی قافلہ تو چلے گیا، میرے شوہر آ گئے، بس چلو بچے یاد کر رہے تھے آپ کو، راستے آپ غائب تھے، 4 وقت انہوں یاد کیے، 2 وقت انہوں نے ان میں پکارے، اچھا ہوا آگے ذرا آرام کر لیجیے، رہ جائیے. چلو ہم بھی بچوں کی اور بیوی کی محبت میں پھسل گئے. اب کیا دین کا کام اور کیا اللہ کے راستے کے تقاضے. اللہ معاف کرے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ معاف کرنے، اللہ امتحان لینے والا بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
حق تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کا اتنا بڑا خزانہ، اپنی معرفت کی اتنی بڑی دولت اور آخرت کی اتنی بڑی نعمت جنت ہم تم کو یوں ہی دے دیں گے، بغیر آزمائے دیں گے؟ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ اور کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کے تم کو آزمائیں گے کہ تم اس حالات خوف کے اندر ہماری ذات پہ جمتے ہو یا خوف کے اندر تم پھسل جاتے ہو۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، چونکہ ہمارا خاندان فوجی خاندان ہے، تو ابا جان ہمارے کہتے تھے کہ جس زمانے میں پولیس ایکشن ہوا تو بیٹا تمہیں کیا پتا، ایسے ایسے لوگ جو تہجد گزار شمار کیے جاتے تھے اور ایسے لوگ جن کی داڑھیوں پہ لوگ رش کرتے تھے، اور جب ایک دم حملہ ہوا اور ریاست حیدرآباد ختم ہوئی تو رات ان کے چہروں کی داڑھیاں ختم ہو گئی، ان کی نمازیں ختم ہو گئی۔ جب آدمی انفرادی دینداری پہ رہتا ہے، عبادت پہ رہتا ہے اور دعوت پہ نہیں رہتا ہے تو یہ عبادت کسی دھکے کے اندر، ہوا کے اندر تنکے کی طرح اڑ جاتی ہے، اور دعوت پر یہ جمتا ہے تو خدا دعوت کے صدقے اس کی عبادت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور دعوت کے نتیجے میں یہ نہ صرف اس کی عبادت کی حفاظت ہوتی ہے، دوسروں کی ہدایت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی قربانیوں پہ خدا دوسروں کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ فرعون کے واقعات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ان کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام عورتوں میں جو 4 بڑی عورتیں اور برگزیدہ عورتیں گزری، ان میں ایک وہ ہے جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے فرعون کے محل میں رہ کر ظلم و ستم کو جھیلا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس عورت کی ظلم و ستم کے جھیلنے کا تذکرہ کیا کہ اس نے ان مظالم کو جھیلا کہ بھئی شاہانہ زندگی گزارنے والی اور مخمل کر سے بھی کبھی ہاتھ کو دھکا نہیں پڑتا، ایسی راحتوں میں رہنے والی۔ جب فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی، مجھے اس کا پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ بے شک میں ایمان لے آئی۔ اور وہ کب ایمان لے آئی، اس کی ہدایت کا واقعہ کیا ہوا؟ اس کی ہدایت کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ خادم اور وہ کنیز اور غلام عورتیں جن کو فرعون اور فرعونی اپنے خدمت کے لیے رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والی اس باندی کو دیکھ کر فرعون نے یہ کہا کہ یا تو موسیٰ اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لانے سے بعد آ جا، ورنہ ایک کھولتی ہوئی کڑائی ہے اور تیرے یہ معصوم بچہ تیرے گود میں ہے، پہلے بچے کو ڈالوں گا اور بعد میں تجھے ڈالوں گا تاکہ اس کی تڑپ کو تو دیکھ لے۔ وہ کہی کہ میں ہر حال میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور اللہ کے نبی پہ میرا ایمان ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کڑائی کو کھولا دو، کڑائی تیل کی کھول گئی، اور حکم دیا اپنے تابعداروں کو کہ اس کے گود کے بچے کو چھین کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دو۔ تو گود کے بچے سے زیادہ ماں کو کوئی اور محبوب نہیں ہوتا جو سینے سے لگا ہوا رہتا ہے۔ اس بچے کو چھینا گیا اور کڑائی میں ڈالا گیا، لمحوں میں اس کا گوشت اور ہڈی الگ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، لیکن اسی لمحے میں وہ مسکرا دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ایمان کی مدد اور حفاظت کے لیے جنت کے نظارے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیے کہ تیرا بچہ کڑائی میں نہیں ہماری جنت میں آ گیا۔ اس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نے اور بھی قسم کھا کے کہا کہ ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، میں تو اب تو اللہ کی جنت پہ بھی ایمان لائی اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائی۔ اس کے اوپر اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے بھی کڑائی میں ڈال دو۔ اب جب یہ قربانی ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت کی نسبت کی قربانی پہ خدا اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات آئی، جب یہ باندھی ہو کے جم گئی تو مجھے اپنے رب کو پہچاننا چاہیے اور موسیٰ کی رسالت پر ایمان لانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ پر اور اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اب میں اس کے اوپر بھٹکنے اور بہکنے والی نہیں ہوں۔ تو وہ شہزادی اور وہ ملکہ جس کے ہاتھ کبھی مخمل کو بھی نہیں چھوئے اور وہ بھی اس کو نہیں دھکا دیے، فرعون نے دیکھا کہ اسے کسی طرح بدلا جائے، اگر یہ بگڑ گئی یعنی یہ اگر دین کا اعلان کر دی تو میرے خاندان کے اندر حالات بن جائیں گے اور میری قوت فرعونیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے طرح طرح کے عذاب دینے کے فیصلے کیے، لکڑی کے تختے منگائے اور اس کو پیچھے سے ہتھیلی کے ڈالا اور اوپر سے کیلے ٹھکوا دیے اور اس طریقے سے اس کے پورے بدن کو کیلوں سے بھر دیا اور کہا کہ اس تکلیف میں تڑپ تڑپ کے مر جانا ورنہ اس کلمے کا انکار کر دینا۔ تو اس نے اس حالت کے اندر وہ کہا جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے جس کا خلاصہ یہ کہ فرعون کی بیوی نے کہا اے اللہ مجھے فرعون اور فرعون کے عملے کے ظلم سے بچا دے اور ان قربانیوں کے بدلے مجھے جنت میں اپنا گھر عطا فرما دے۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا۔ تو گویا قربانی کے اوپر دوسروں کو ہدایت ملتی ہے
اور قربانی دینے اور دعوت کی محنت پہ تیار نہیں تو دعوت کے بغیر کی عبادت اتنی بے جان ہوتی ہے کہ کبھی ذری سی آزمائش میں آدمی پھسل جاتا ہے. تو اسی میں فرماتے تھے بیٹا تمہیں پتا نہیں فلاں آدمی کرنل تھے, اور جب جے این چودھری یہاں پر آیا اور حیدرآباد کے اوپر اس نے اپنی گویا قبضے کا اعلان کیا تو اس نے بلایا, کہا کہ وہ جنرل کہاں ہے بلاؤ. تو وہ کانپتے ہوئے گئے اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تو اپنا مسلمان نام بتانے کو تیار نہیں ہوئے. کہا میرا نام شیو کمار ہے. تو وہ جانتا تھا اس کا نام, تو اس نے حقارت سے کہا یہ راجپوتوں کا بہادر نام ہے, اگر بزدلی سے اپنا نام بدلنا ہے تو ہریجن کا نام رکھو, ہمارا نام نہیں رکھ سکتے. میرے دوستو اس سطح تک امت گیری ہے, اور جب امت چمکی ہے تو اتنی چمکی ہے کہ فرعون کے مظالم کے اندر باندی کو بھی اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوا, اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے اعزازات عطا فرمائے. تو دعوت کی جو طاقت ہے وہ عبادت میں وہ طاقت نہیں ہے. اسی لیے اس امت کو جو فوقیت دی گئی کہ میری امت سب سے بعد دنیا میں آئی ہے اور جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاکار امت کو ہم کو یہ خوشخبری دی. تو کیوں دی, یہ اعزاز کیوں ملا؟ اس لیے کہ تم نبیوں کے راستے کی دعوت کا کام کرو گے, امتی ہو کر, بندے ہو کر, غلام ہو کر. نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا, نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب, دجال اور جھوٹا ہوگا. آپ خاتم النبیین ہیں, اب آپ کے راستے کے اندر کامیابی ہے. اب یہ کلام جو ہم تراویح میں سن رہے ہیں, یہ کلام کہیں فرعون کے, کہیں قارون کے, کہیں نمرود کے, ان ظالموں کی عبرتناک واقعات سنا رہا, کہیں نبیوں کے پاکیزہ واقعات کو سنا رہا, تاکہ مومن اس کے آئینے میں اپنی زندگی کو صحیح کر لے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں اور میرا کیا انجام بننے والا ہے. تو اس رخ کے اوپر اس امت کو اٹھایا گیا قرآن کی روشنی میں, اور ماہ مبارک کے ذریعے تقوی کی دولت دے کر اسے احتیاط کا راستہ بتلایا گیا کہ تقوی نام ہے احتیاط کی زندگی گزارنے کا, پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا. اور کیسی احتیاط کہ ایک ایک قطرے پانی سے بچو اور ایک ایک دانے کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. سحر سے لے کے افطار تک دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن میرا روزہ قائم رہے گا, میں کسی کو چھو نہیں سکتا. ارے دن میں کئی مرتبہ میں پانی منہ میں لیتا ہوں, وضو کرتا ہوں, فجر کا ہو رہا, ظہر کا ہو رہا, عصر کا ہو رہا, مغرب سے پہلے مغرب کا ہو رہا, درمیان میں ضرورت پڑی تو تلاوت اور عبادت کے لیے ہو رہا. تو 5, 7, 8 مرتبہ آدمی روزے کی حالت میں وضو کرتا ہے. ہر روزے میں بار بار کلی کر رہا, منہ میں پانی لے رہا, لیکن کیا مجال جو پانی منہ میں کھیل رہا وہ حلق کو چھو لے. ارے بھائی کیوں نہیں چھوتا, اگر ہے تو ایک گھٹ پی لے, کون دیکھنے والا ہے. نہیں, روزے کی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں پانی بھی چھو لے تو میرا روزہ ختم ہو جائے. تو اب احتیاط کر. تو جیسے روزے کی احتیاط میں ایک خطرے سے نقصان ہوگا کہ سحر سے افطار تک کی محنت ضائع ہو جائے گی, زندگی کے اندر اگر ایک گناہ چھو لے گا تو جینے سے لے کے مرنے تک کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو مومن کو اس کی تربیت دی گئی کہ گناہوں سے ایسے بچو جیسے تم روزے سے پانی میں اور کھانے سے بچتے ہو, اور ایک ایک خطرے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. جیسے اس وقت احساس ہے کہ بھائی نہیں پیتا, ارے بھائی چھوٹا بچہ ہے روزہ شوق میں رہ گیا, ارے بیٹا کون دیکھ رہے, پیچھے جائے گھٹ پانی پی کے آ جا. نہیں میں روزہ ہوں, نہیں پی سکتا. ارے کون دیکھ رہا, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی ہے واجزا بھی ہے کما قال اللہ تبارک و تعالی. حدیث قدسی کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, ہر عمل کے بدلے میں نیکی دیتا ہوں. میں قرآن پڑھ لیے تو ہر حرف کے بدلے میں نیکی لے لو, نماز پڑھ لیے تو اس کے بدلے روزی بھی لے لو اور گناہوں سے باقی بھی لے لو, صدقہ کر دیے تو بلائیں دور ہو جائے گی, اللہ اس پہ ہر پیسے کے بدلے اجر دے دے گا. تو ہر عمل کے بدلے میں نیکی ملے گی, اور روزے کے بدلے میں فرمایا میں خود مل جاؤں گا. نیکی دینے والے اللہ کہتے ہیں میں خود مل جاؤں گا. اب ان کے ملنے کی یہ علامتیں ہیں کہ بچہ بھی محسوس کر رہا کہ اللہ مجھ سے ملے ہوئے ہیں, کوئی ملے نہ ملے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا, میں پانی چھپ کے نہیں پی سکتا. میں پانی چھڑکوں گا, میں گھڑی دیکھوں گا, میں ٹھنڈے بستر کے اوپر لیٹ جاؤں گا گرما کے زمانے میں, بھوک آ رہی تو برداشت کروں گا, لیکن میں چھپ کے ایک نوالا نہیں کھا سکتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آقا نے پوری امت کو اس سطح پہ چھوڑا تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے ہیں, ایک جگہ پہنچے تو ایک چرواہے کو دیکھا, بکریاں چرانے والے بچے کو دیکھا. تو اس غلام کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ کہا فلاں مالک ہے. کہاں رہتا ہے؟ تو پہاڑ کے اس دامن میں رہتا ہے. تو فرمایا مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ امیر المومنین ہے, بچہ ہے وہ, اور آپ اس کے بعد سادگی کے ساتھ چلے گئے. کہا مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے, مجھے بکری دے دے, پیسے لے لے, اور اگر تیرا مالک تجھ سے پوچھے تو کہنا کہ بھیڑیا آیا تھا اور کھینچ کے لے کے چلے گیا.
تو پیسے تجھے مل جائیں گے، بکری مجھے مل جائے گی، اور مالک کو بھی اندازہ ہے کہ بھیڑیے بکری کو لے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تیرے ساتھ کوئی پکڑ کا بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ کہا کہ مالک کو یہ کہہ دینا، تو اس نے حضرت عمر کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور دیکھ کے چیخا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، فرمایا میں مالک سے تو کہہ دوں گا لیکن اللہ کہاں گیا، میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں، وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ روزے والی کیفیت امت کی زندگی اور معاشرے میں آ گئی تھی کہ بچہ بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، ہر ایک اس کیفیت میں چل رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ گھر پر آ گئے تو بے چین ہو گئے اور کہا حضرت آپ گھر پہ آ گئے، اللہ کے گھر پہ جانے والا ہمارے گھر کیسے؟ فرمایا نہیں، پریشانی کی بات نہیں، ابھی بھی میں اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ ہی کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ مجمع کثیر ہو گیا، تم جانتے ہو، اب سینکڑوں آدمیوں کو سنوارنا، ان کی ترتیب دینا، ان کو ہدایت دینا، ان کو لے کے چلنا، اس میں میرا دماغ اتنا لگ گیا، مشغول ہو گیا کہ میں تم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ تمہارا کیا بندوبست کر کے جاؤں۔ یہ خیال آیا تو میں نکل کے آیا رات کہ تم سے مشورہ کروں۔ تو اس اللہ کی ایمان والی بندی نے وقت کے ولی کو یہ کہا کہ اچھا آپ میرے لیے آئے ہیں؟ تو کہا تمہارے لیے آیا ہوں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا تمہاری ضرورت بتاؤ تاکہ انتظام کر کے جاؤں۔ تو فرمایا میری اتنی ضرورت پوری کر دیجئے جتنی میری زندگی آپ کے قبضے میں باقی ہے۔ اب یہ جواب سن کے اللہ کے اس ولی نے سر پکڑ لیا اور یہ کہا اللہ تیرے حال پر رحم کرے، میری زندگی میرے قبضے میں نہیں ہے تو تیری زندگی مجھے کیا معلوم کہ کتنی میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا میری زندگی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، قسم کھا کے کہتی ہوں اگر میری زندگی آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو میری روزی بھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ جس کے قبضے میں میری زندگی ہے اس کے قبضے میں میری روزی ہے۔ آپ جائیے اللہ کے گھر کو، آقا نے فرمایا اللہ کے گھر آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کو مہمان بنائے گا اور آپ کے گھر والوں کو بھوکا مارے گا۔ ہم ایسے اللہ کو نہیں پہچانتے، ہم اللہ تو ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، گھر کی عورتیں بھی اللہ کو شوہر سے زیادہ جانتی تھی اور مال سے زیادہ جانتی تھی۔ تو یہ تقوی کی دولت نے امت کے نگاہ کو، اس کے خیال کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو اتنا بلند کیا تھا۔ اب عورتیں کیا جانتی؟ آج زندگی بھر کا تہجد گزار نہیں جانتا، ذرا مال آ گیا تو زبان پھسل جاتی، ذرا مال والا دکھا تو نگاہ بدل جاتی، ذرا کوئی بستی کا بڑا دکھا تو ادائیں بدل جاتی۔ ارے کیا ہوگا تو نہیں صاحب یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ ارے لا الہ الا اللہ، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آدمی کی نظر اللہ کی ذات پر ہو اور اللہ کے خزانوں پر ہو، ان خزانوں کے لینے کے لیے اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی کا جمانا ہو۔ اب آقا کی فکروں کو آدمی پہچانے کہ میرے آقا کی فکریں کیا تھی۔ قرآن آقا کی فکروں کا ترجمان ہے کہ آقا کن فکروں کے اندر اپنی زندگی گزار گئے۔ بڑے پیار کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا اتنے تڑپ گئے آقا، جب آیت نازل ہوتی تو آپ بے چین ہو جاتے اور صحابہ کو ملتی تو وہ بے قرار ہوتے کہ اب اس آیت کو پھیلانے اور اس آیت کو سمجھانے اور اس آیت کو انسانیت میں منتقل کرنے اگر جان دینا پڑے تو زندگی کا نذرانہ لگا دیں گے اور جس چیز کا تقاضا ہو اس کے اوپر اپنے آپ کو چلا دیں گے۔ اور جب یہ روح امت کے اندر تھا تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کی بے قراریاں اتنی بڑھ گئی کہ آپ کی بے قراریوں کو دیکھ کے حق تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی اور فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی بڑے پیار سے پکارا۔ آپ کے نام مبارک میں تاہا اللہ کا دیا ہوا قرآن پاک کا نام ہے، براس صاحب کے نام سے نہیں پکارا، اس کا اکرام بھی فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے براس پکارا ہے، حضرت ابراہیم کا نام لے کے پکارا، حضرت یا موسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا عیسیٰ کہا، لیکن اپنے نبی کا مسئلہ آیا تو کہیں یاسین کہا، تو کہیں طٰہٰ کہا، تو کہیں مدثر کہا، تو کہیں مزمل کہا، لیکن اپنے نبی کو نام سے اللہ پاک نے نہیں پکارا، اتنی محبت فرمائی۔ اور ایسے محبوب نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا تاکہ تم بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ۔ تو ہم محبوب بننے کے لیے اعمال نبوت اور اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے کہ ان اعمال پہ تم چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا بھی محبوب بنائے گا اور زمین و آسمان کی ہر چیز میں تمہاری محبت کو منتقل کر دے گا، اتنی کر دے گا کہ بلوں کی چونٹیاں تم کو دعائیں دیں گی اور سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ یہ اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اللہ کی محبت کے راستے پہ آؤ گے تو اللہ تمہاری محبت کو مخلوق میں منتقل کرے گا اور اتنی کرے گا کہ بلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی تم سے محبت کریں گی اور تمہاری محبت میں مغفرت کی دعا کریں گی۔ آج تو بیٹے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے، آج تو بھائی بھائی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہا،
بس 2-4 دن کا غم رہتا ہے، پھر اس کے بعد پیٹ اور دھندا رہتا ہے۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر تم ہمارے محبوب بن گئے تو کائنات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ہر ایک تمہارا خادم بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے، دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، سردی بڑھ گئی تو ذرا بدن کپکپانے لگا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں ہے، خالی ایک گدڑی تھی جسے سی کے پہن لیا تھا۔ ادھر ادھر جب دیکھا تو رات کے اس اندھیرے میں ایک اژدہا دکھا جو چٹلا بنا ہوا اور بیٹھا ہوا تھا، تو لکڑی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اس اژدہے کو ٹھونگ مارا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اسے دیکھ کر دم پکڑ کے ہم بھاگ جائیں، اور اللہ کے اولیاء کا حال یہ کہ اسے ٹھونگ مارا، اسے کچوکا دیا اور دے کر اس سے بات کی ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے خادم سے بات کرتا ہو۔ کہا تجھے کیا ہو گیا؟ ابراہیم ابن ادھم کو سردی ہو رہی ہے اور تو یہاں پہ پڑا ہے؟ یہ کہتے اس میں حرکت آئی، آپ سمجھ گئے، لیٹ گئے، وہ پھیلا اور پھیل کے کمبل کی طرح چوڑا ہو گیا، آپ کے اوپر آ کر پھیلا اور پڑھ کر لیٹ گیا۔ تو فرماتے ہیں اس کو پھیل کر جب لیٹا تو اس کی گرمی سے میرے رات کی سردی ختم ہو گئی، اور جب صبح کا وقت ہونے لگا تو دھکا دے کے فرمایا ہٹ جا، تہجد کا وقت ہے، یہ میرے اور میرے مولا کے درمیان عشق و نیاز کا وقت ہے، اب اپنی گرمی دے کر مجھے اللہ سے غافل مت کر دے۔ تو دھکا دیا تو سرسراتے ہوئے جنگل میں چلے گئے، آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ تو جب محبتیں آتی ہیں تو جنگل کے اژدہے خدمت کرتے ہیں، اور محبتیں نکلتی ہیں تو پیٹ کی اولاد بھی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، یہ راستہ تقوی کا، یہ راستہ رمضان کے انعام کا، یہ راستہ قرآن کی برکتوں کا اس مہینے میں ہم کو دیا گیا کہ تم اس میں اپنی زندگی کو جھنجھوڑو اور اپنے اعمال کو ٹٹولو اور اپنی حیثیت کو پہچانو اور اپنے راستے پر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ قائم کرو اور چلاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا راستہ کیا ہے، کہ قرآن کا راستہ، ایمان کا راستہ، اللہ کی پہچان کا راستہ، آقا کی محبت کی شان کا راستہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی دین اور دین کی محنتوں میں تم لگو، اعمال کی فکروں میں تم لگو، اللہ کے بندوں سے گھر کے آباد کرنے کا کام تم کرو، اللہ کی طرف تم پکارو، ضرورتوں میں اس کے خزانوں پہ تمہاری نظر جائے، اور بے چینیوں میں دعاؤں میں ہاتھ تمہارے اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں، اور فکروں میں تم اپنے اعمال کو ٹٹولنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ راستہ تمہاری زندگی میں آ گیا تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے خزانے تم پہ کھل جائیں گے، اور جس پہ اللہ کے خزانے کھل گئے اسے مخلوق کے خزانوں کی ضرورت، پھر اللہ اپنی قدرت سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب جب یہ راستہ صحابہ کے سامنے آیا، اولیاء کے سامنے آیا، تو پھر ان کی زندگی کو اللہ نے غنی کر دیا، اور ان کی زندگی کو خدا نے اپنے انعامات سے نوازا۔ ان کو دین ملا، دین کا فہم ملا، قرآن ملی، قرآن کی برکتیں ملی، قرآن کا فہم ملا، اتنا قرآن کا فہم ملا کہ ان کے چلنے پھرنے میں قرآن تھا، اور وہ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کو لا کے رکھتے تھے۔ ایک خاتون آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور کہا امیر المومنین ایک مقدمہ لائی ہوں اپنے شوہر کے خلاف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ فرمایا کیا ہے تیرا مقدمہ؟ فرمایا میرا شوہر رات بھر کا عبادت گزار ہے اور دن بھر کا روزے دار ہے، بس میں یہی اس کی صفات بیان کر سکتی ہوں، اور رخصت ہو گئی۔ ارے اللہ کی بندی، تو شکوے کے لیے آئی تھی، یہ تو صفات بیان کر کے چلے گئی، تو قرآن برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا میں کیا بیان کروں؟ اب فیصلہ کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر حیران ہے کہ میں فیصلہ کیا کروں، اور وہ کہہ رہی کہ قرآن کی روشنی میں آئی ہوں کہ قرآن برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور شوہر کی بھلائی بیان کے کہہ رہی کہ میرا فیصلہ کرا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذکاوت مشہور تھی، آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ فرمایا امیر المومنین اس کی شکایت اس میں یہ چھپی ہوئی ہے کہ جب وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ہے تو وہ بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے حق کو مانگ رہی کہ میرے حق کا کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا علی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری ذکاوت کے اندر بلندی دے، گویا تم اس نتیجے پہ پہنچ گئے جس سے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ فرمایا اچھا اس کے شوہر کو بلاؤ۔ شوہر کو بلایا تو پتہ یہی چلا کہ وہ رات بھر عبادت میں ہو، دن بھر روزے میں۔ تو فرمایا کیا فیصلہ کریں اس کے سلسلے میں؟ حضرت علی نے فرمایا فیصلہ یہ میری رائے یہ ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ کر دیجئے کہ 3 دن یہ عبادتوں میں گزار لے، اور 1 دن کے روزے کو اور 1 دن کی عبادت کو چھوڑ کر فرض نمازوں کو پورا کر لے، اور باقی وقت بیوی بچوں کے حق ادا کرنے میں لگا دے، رات کا اور دن کا۔ آپ نے فرمایا علی تم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ 4 دن میں سے 1 دن دے دو؟
فرمایا اگر کوئی مجبوری ہے اور ضرورت ہے تو شریعت نے اجازت دی 1 کے 2, 2 کے 3 حد ہو گئی کہ تم 4 تک جا سکتے ہو, 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے. اگر اس کی 4 بیویاں ہوتی تو اس بیوی کے حصے میں 3 دن کے بعد ایک کی باری آتی, لہذا 3 دن وہ راتوں کو عبادت میں گزار دے اور 1 رات اللہ کی نسبت کے اوپر اس کا حق سمجھ کے دے دے. اس کی عبادت اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. تو قرآن کی روشنی میں فیصلے ہو رہے تھے, قرآن کی روشنی میں شکایتیں ہو رہی تھی. اب تو قرآن کی روشنی میں نماز نہیں ہو رہی صحیح. 20 سال کے نمازی کو عالم سے سورہ پڑھنا مشکل ہے, جدھر سے چاہے پڑھ دیا اور جیسے چاہے مجہول پڑھ دیا. دعائے قنوت صحیح ادا کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ قرآن پہ کوئی محنت ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو میرے دوستو, یہ ماہ سیام, یہ ماہ قرآن, یہ ماہ ایمان ہے, یہ ایمان کی محنتوں کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اور ایمان کی محنتیں یہیں سے شروع ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس, کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور کیوں کیا؟ تاکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب آقا ہدایت کے لیے پھرے تو یہ ماہ رمضان ہدایت کی محنتوں میں تڑپنے اور پھڑکنے کا مہینہ ہے. دو جہاں کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بدر کا میدان اسی مہینے میں قائم ہوا. آپ صرف روزے اور نماز اور سونے کا مہینہ نہیں بنایا, بلکہ دین کی محنتوں میں چلچلا کی دھوپ میں جان کے نذرانوں کو لے کے چلنے کا مہینہ رمضان کو بدلایا اور بدر کے میدان میں گئے. پھر یہ فیصلوں کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں خدا نے ابو جہل کو ذلیل کر کے ختم فرمایا. عتبہ اور شیبہ اور کفاران قریش کے سردار اسی مہینے میں ذلت کی موت مرے ہیں. تو اللہ کے فیصلے اسی مہینے میں ظاہر ہوئے. اگر یہ مہینے میں توبہ پکی ہو, یہ مہینے میں ارادے سچے ہو, یہ مہینے میں ندامت پختہ ہو, یہ مہینے میں تقوی کا ارادہ ہو, یہ مہینے میں دعوت اللہ کی فکریں ہوں, یہ مہینے میں دیندار صحبتیں ہوں, یہ مہینے میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ارادے ہوں, اور آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کے راستے پہ پڑے, تو کیا عجب کہ خدا کو ہماری زندگیوں پہ پیار آ جائے اور ہماری دعاؤں پہ خدا اس زمانے کے فرعون اور اس زمانے کے ابو جہل کو ذلت سے ختم کر کر خدا ایمان والوں کی عزت کو بلند کر کے بتائے, بشرطے کہ ہم اس راستے پہ چل کر اپنی زندگی کو سنوار لیں. تو وہ نعمت و دولت کے لیے اللہ پاک نے مبارک مہینہ دیا. بھائیوں اور میرے بزرگوں, حق تعالی شان و ایمان کی ان برکتوں کے لیے اور دعوت اللہ کے ان تقاضوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے اور ماہ مہمان کی اس لذتوں کو اور راحتوں کو پانے کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے کرم سے موت تک قبول فرمائے. اسی لیے فرمایا اس کا جمعہ صحیح ہوگا اس کا ہفتہ صحیح گزرے گا, اور جس کا رمضان صحیح ہوگا اس کا سال صحیح گزرے گا, اور اس کا حج صحیح ہو گیا اس کی زندگی صحیح گزرے گی. اب چونکہ دین کی محنتوں سے کوئی عمل کا جوڑ نہیں, تو رمضان بھی گزر گیا, حاجیوں کا حج بھی گزر گیا, لیکن زندگی کے بگاڑ دور نہیں ہوئے, خاندان کے جھگڑے دور نہیں ہوئے, آپس کی غیبتیں دور نہیں ہوئی, دلوں کا اناد دور نہیں ہوا. اب یہ زندگی صرف خدا کے عذاب کو کھینچنے کا سبب بنی ہوئی. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے راستے سے ہم محروم ہیں. اور یہ مغفرت کا دہا ہے. یہ وہ دہا ہے جس میں اللہ پاک اپنی مغفرت کی چادر پھیلا چکے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا. روزے داروں کے افطار کے وقت ایسے لاکھوں انسان جو جہنم کے مستحق ہو گئے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالوں گا. اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ روزے داروں کے روزوں کے صدقے ان کو جہنم سے آزادی دی جا رہی ہے. تو جب اللہ روزے داروں کے صدقے دوسروں کو جہنم سے نکالیں گے, تو اگر ہمارے روزے سچے, ہماری تلاوت پکی, ہماری نیت پختہ, ہماری ندامت صحیح, ہماری دین کی محنتوں کے جذبے صحیح, ہمارا اپنے گھروں سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق صحیح, تو اس کی برکت سے خدا ہماری نسلوں کی زندگی بنائیں گے اور ہمارے گھرانوں کی زندگی بنائیں گے, اور پورے عالم پر خدا اپنی قدرت سے اس کے اثرات ڈالیں گے. اسی لیے اس مغفرت کے دہے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. یہ ماہ مبارک پہلے بھی آیا, بہت سارے مسکراتے چہرے آج خاک میں مل گئے, اور بہت سارے ہمارے ساتھ سحر و افطار کرنے والے مٹی کے نیچے دبا دیے گئے, اور بہت سارے جو اپنی کاروں پر اور اپنی چیزوں پر اور اپنی جائیدادوں پہ ناز کرتے تھے, آج ان کی جائیدادوں کا بٹوارا ہو گیا, ان کے تذکرے بھلا دیے گئے. اور یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہے کہ ایک دن ہم پر بھی آئے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے, آدمی یہ سوچے کہ رمضان تو آئے گا اور قیامت تک آتے رہے گا, لیکن ہم کو پائے گا یا ہماری خبروں کو پائے گا. اس لیے توبہ کے اس دہے کو اللہ خالی نہ کرے اور محروم نہ فرمائے, بلکہ اس کے اندر اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے, ہمیں پختہ ارادے دے, ہمیں تائب بنا دے. ارے توبہ کے دروازوں کو تو اللہ کے محبوب بندوں نے کھٹکھٹایا, اور ہم اپنے گناہوں کے بعد, یعنی زندگی اتنی ناقص اور قلوب نے ظلمت کے اور سینے اتنے سخت پتھر کے بن گئے کہ اب گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ختم ہو گیا. بھائی چوری گناہ ہے, قتل گناہ ہے, زنا گناہ ہے, شراب گناہ ہے. اب اس کے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب تو ایک طبقہ سود کو بھی گناہ سمجھنا چھوڑ دیا.
بھائی جو حلال سے ملے حرام سے ملے، پیٹ بھر گیا تو بس ہے، کاروبار چل گئے تو بس ہے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو گئی تو بس ہے۔ اب اس پہ لعنت کیا آئے گی، پھٹکار کیا آئے گی، عذاب کیا آئے گا، ان چیزوں کو جاننے کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر اس کے آگے اپنی اولاد کی سچی تربیت کرنا، اگر اس اولاد کو دیندار نہیں بنائے تو اس سے بڑا مجرم کوئی اور نہیں۔ اللہ نے اولاد دی، گودوں کو بھرا، اسے 18 سال 20 سال 22 سال کو پہنچا دیا، اسے کمانے والا، کھانے والا، محنت کرنے والا، ڈاکٹر اور انجینئر اور فلاں لائے اور سب کچھ بنا دیا، لیکن اسے نمازی نہیں بنایا، آقا کی سنتوں کا محبوب نہیں بنایا، تو قیامت کے دن یہی اولاد ہم کو عذاب کی طرف پکڑ کر کھینچے گی اور دنیا میں ہماری دعاؤں کی طاقت چھین لے گی کہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس سے صرف جانوروں کی طرح اپنی ہوس پرستی پوری کر لو اور اللہ کی اطاعت اور نبی کے طریقے کے اوپر ان کو مت کھڑا کرو۔ تو میرے دوستو، ان کو ہم جرائم ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ بھی جرم ہے۔ اپنی عورتوں کو دین سکھانا ہمارے ذمہ تھا، اور دین سکھانے میں کیا ہوا، نکاح کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے۔ اب آدمی اندازہ کرے کہ اس 10 سال 25 سال 15 سال 30 سال کے اندر میں نے کیا کیا۔ ارے میں نے لاکھوں کروڑوں بے گنتی باتیں کی، ان کے خاندان میں کیا ہوا، ہمارے خاندان میں کیا ہوا، دوستوں میں کیا ہوا، کھانا کیا پکائیں گے، کیسا پکائیں گے، نمک کم ہوا تو گھنٹوں گفتگو ہو گئی، اور مرچی بڑھ گئی تو اس کے اوپر ہزاروں ہنگامے کھڑے ہو گئے، اور کب بچائے کیا رکھے کیا، گھر کیسا بنائیں گے، شادی کیسا کریں گے، ہزاروں تذکرے اپنی بیوی سے کریں، لیکن 15 منٹ اس 30 سال کی زندگی میں ایسے نکلیں گے کہ ہم نے اپنی بیوی سے پوچھا ہو کہ موت آئے گی تو میرے اور تیرے خاتمے کا کیا ہوگا، تو پتا چلے گا کہ مسلمان نے 25-30 سال کی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ ایمان کی 15 منٹ بات نہیں کی، اپنے اللہ کی بڑائی کا اور آخرت کا 10 منٹ تذکرہ نہیں کیا، چیزوں کے تذکرے کیے لیکن اللہ کی بڑائی نہیں کی۔ یہ وہ جرائم ہے کہ اس راستے کے مجرم بن کر ہم اپنے آپ کو نیکوکار نماز پڑھ کے مطمئن ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارے جرائم ہیں، اور آقا نے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر دی، اور قرآن نے اس کا حکم دیا۔ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اس دوزخ کی آگ سے اپنی ذات کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ لیکن کبھی ہم نے دوزخ کی تفصیل اپنی عورت کو بیان کی تو پتا چلے گا کہ بھئی شان کی جھوٹی باتیں بہت کی، لیکن اللہ کے جنت و جہنم کے کوئی تذکرے نہیں کیے، ہم سنے نہیں، ہم بولے نہیں، ہم سوچے نہیں، تو ہم اپنی عورتوں کو بیچاروں کو کیا بتلائیں؟ اس لیے کہ اس راستے کی سوچ ختم ہو گئی، اور اس ماہ مبارک میں کہا گیا کہ 2 کام اہتمام سے کرو، ایک جنت کو طلب کیا کرو، ایک جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے جو رمضان کے آداب بتلائے اور اس ماہ مبارک کے کام بتلائے، ان کاموں میں یہ کام بھی بتلائے کہ دیکھو اس مہینے کے اندر جنت کو طلب کیا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ جب روز جنت اور جہنم، اے اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے نکال دے، تو پھر آدمی کو کچھ شعور تو ہوگا کہ وہ جنت ہے کیا، وہ جہنم ہے کیا۔ ابھی تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس جنت و جہنم کو، تو اب جہنم سے ہم کیا ڈرتے؟ ہم چنگاری سے ڈر جاتے ہیں، ہم دنیا کے کیڑے مکوڑوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے سانپ و بچھو سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے تصوراتی چیز بن کے رہ گئی، خیالی افسانے بن کے رہ گئے، اس پہ ہماری محنت ہی نہیں ہوئی۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی شعلہ انگیزی کو اور اس کی تیزی کو تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ جب اللہ نے آگ بنائی تو اس جہنم کی آگ میں سے ایک چنگاری کو اللہ نے نکلوایا فرشتوں سے، اور اس ایک چنگاری کو دنیا کے 7 سمندر میں 70,000 مرتبہ غوطے لگوائے، ایک چنگاری کو دنیا کے 7 سمندروں میں 70,000 مرتبہ غوطے لگوائے، اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہوتے ہوتے جو رہی اس کو دنیا میں پھینکا، تو دنیا میں جتنی آگ اور جتنی بمباری اور جتنے پکوان اور جتنے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس ایک چنگاری کے 70,000 مرتبہ ڈوبنے کے بعد کی گرمی ہے۔ تو جہنم کی گرمی کو ہم نے کیا اندازہ کیا؟ حق تعالیٰ ایک ایک امتی کی حفاظت فرمائے، لیکن کبھی ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا یہ جہنم ہے جس پہ میرا اور تمہارا ایمان ہے، اور اس سے بچنا اور میرا اور تمہارا کام ہے۔ میرے دوستو، تذکرے لٹ گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں، آنکھیں بے نور ہو گئیں، خیالات کے اوپر آخرت کے فالج زدہ کیفیات پڑ گئے، عقل کند ہو گئی، دل و دماغ بے بس ہو گئے آخرت کے بارے میں۔ اگر دعوت کی محنت میں اور دین اور ایمان کی محنتوں میں اور دعوت اللہ کے کام میں اگر جان و مال لگے گی تو یہ دعوت کی طاقت اور خزانہ یہ ہے، یہ بجھے دلوں کو روشن کر دے گا، یہ ظلمتوں کو دھو دے گا، یہ ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑ دے گا۔
یہ کمزور دعاؤں کو قبولیت کی منزل پہ پہنچا دے گا، یہ نا امیدیوں کو تمناؤں کی بلندی سے بدل دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دین کی محنت اور قرآن پاک کی پکار کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کی محنتیں کریں۔ ایک ماحول رمضان میں اللہ نے دکھلا دیا، بن گیا، تو ادھر چاند دکھا اور تمہاری کیفیت بدل گئی، مسجدیں آباد ہو گئی، سجدے بڑھ گئے، قیام کثیر ہونے لگ گیا، اور اچھے اچھے ولولے اور محبتیں آ گئی۔ اگر ایمان پہ تم محنت کرو گے تو جو رمضان کا ماحول ہے وہ سال کے 12 مہینے کا ماحول ہم اپنی قدرت سے بنائیں گے۔ مدینے میں یہ ماحول سال کے 12 مہینے بنا تھا، ہر گھر یتیم خانہ تھا اور ہر گھر مہمان خانہ تھا۔ آدمی تڑپتا تھا، اے اللہ اگر گھر میں میرے مہمان نہیں رہے تو میری مغفرت کا کیا ہوگا؟ آپ کے آقا نے فرمایا مہمان آتا ہے تو حدیث کا خلاصہ ہے کہ یاد رکھو وہ تمہارے دستر پہ کھاتا ہے، خبردار وہ تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے اور تمہاری مغفرت کرا کے چلے جاتا ہے۔ تو صحابہ بے چین تھے، اے اللہ میرے گھر پہ اگر مہمان نہیں آئے تو میری مغفرت کا کیا ہوگا؟ بھوکے رہتے تھے اور راستوں پہ کھڑے مسافر کو تلاش کرتے تھے، اے اللہ کو مسافر مل گیا تو تیرا کرم ہے، میری عید ہو جائے گی اور گھر میں کوئی قدم پڑ جائے گا، اور لا کے ان کو اپنے گھر کے اندر خدمت کرتے تھے۔ تو ہر گھر مسافر خانہ اور مہمان خانہ تھا، ہر گھر یتیم خانہ تھا کہ یتیم بچوں کی پرورش کر کے سوچتے تھے اگر ان کی خدمت کر لیں گے تو خدا آخرت کی مصیبت سے بچا لیں گے۔ لیکن میرے دوستو آج بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، اتنی بے برکت زندگی ہو گئی، بچے رو رہے ہم کو نہیں مل رہا، بیوی جھگڑے کر رہی مجھے نہیں ہو رہا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیل کی طرح محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں برکت نہیں آ رہی۔ تو یہ بے برکتی بدعمالیوں کی نحوست ہے جو زندگی کو جھنجھوڑ کے رہی۔ اگر دین اور ایمان کی محنت ہوگی اور آخرت کی ان فکروں پہ ہم چلیں گے، اللہ اس کے نتیجے میں کمال ایمان دیں گے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رات دن ان محنتوں پر، ان تقاضوں پر، ان قربانیوں پر اٹھایا، اور اٹھا کر ہماری محبتوں میں خود بھی بے چین رہے اور امت کو بھی بے چین کیا، اور ان فکروں پر ہم کو چلایا، اور یہ چاہتے تھے کہ جس امت سے میں محبت کرتا ہوں وہ امت میرے دین سے محبت کرے، میرے اعمال سے محبت کرے، میری فکروں سے محبت کرے اور اسے دنیا میں پھیلانے والی بن جائے۔ اتنی محبتیں کی کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا میرے حجرے میں آئے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، خوشی کے آثار نظر آئے تو ہمت و جرأت ہوئی، میں نے آپ کے دامن کو پیچھے سے پکڑ لیا، آپ نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا، فرمایا عائشہ کیا بات ہے کہ تو نے آج میرے دامن کو کھینچا؟ میں نے کہا آقا میری تمنا یہ ہے کہ اپنے چہیتے شوہر اور انبیاء کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے کانوں کو اور میری زندگی کو دعائیں مل جائے جن دعاؤں کو آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ تو آقا نے ہاتھ اٹھا کے امت کی اما جان اور اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ جب دعائیں ملی تو مارے خوشی کے فرط مسرت میں بے خود ہو گئی، بے حال ہو گئی، فرماتی کبھی میں جھومتی، کبھی دوڑتی، کبھی گھومتی۔ میرے اس محبت کی اس بے حالی کو دیکھ کے آپ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے اتنا بے حال تجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا آقا میں کیسے بے حال نہ ہوتی، میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہوں کہ انبیاء کے امام اور اللہ کے لاڈلے نبی اور میرے چہیتے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے کانوں نے وہ دعائیں سنی جو زندگی میں اس سے پہلے نہیں سنی۔ تو قربان جائیں ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ سن لے، جن دعاؤں کو تیرے کانوں نے آج پہلی بار سنا، تیرا نبی اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ دعائیں دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کے محبت کون کرے گا؟ کوئی باپ اپنی اولاد کی محبت کو نہیں بتا سکتا، کوئی ماں اپنی مامتا میں اپنی اولاد کے ساتھ اپنی محبت کو نہیں جتلا سکتی۔ جو آقا نے ہم گناہگاروں کے ساتھ محبت کی اور قیامت تک کے لیے اس محبت کے نظاروں کو پیش کیا، اور ایسے محبوب نبی جو ہم سے محبت کر گئے، آج ہم ان کے دین سے محبت نہیں کرتے، ان کی فکروں سے محبت نہیں کرتے، ان کے راستوں پہ چلنے اور قربانی دینے پہ ہم آمادہ نہیں ہوتے، تو کبھی زندگیاں ایمان کے کام آئیں گی اور اللہ کی غیبی مددوں کا دروازہ کھلوائے گی۔ اللہ کرے کہ ماہ مبارک کو خدا توبہ اور ندامت کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اب ہم اپنی غفلتوں پہ نادم ہوتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، تو اللہ کے کریم ذات وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے، بلکہ ان کی مغفرت اور داد و دہیش کے خزانے اتنے وسیع ہے کہ آقا نے مثال دے کے فرمایا کہ بتاؤ ایک عورت ہے جو ایک عرصہ گزر گیا اور وہ بے اولاد رہی، اس کا گود خالی رہا، وہ بے چین رہی، اللہ نے اس کی تمنا کو پورا کیا، اسے اولاد دے دی، اس کا گود بھر گیا، اب وہ اپنے بچے کو لے کے خوش ہے، اور وہ بچہ حسین بھی اور وہ بچہ پیارا بھی اور ماں کی مامتا اسے ملی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اندر مست ہے کہ بھئی اللہ نے میری ایک نا امیدی کو امید میں بدل دیا اور اتنی بڑی تمنا دے دی۔ کسی مجمع میں اس نے اپنے بچے کو رکھا اور کسی ضرورت کے لیے گئی، پلٹ کے آ کے دیکھا تو بچہ غائب ہے، تلاش کی
کیا تو کوئی وہ سمجھانے والا نہیں، کوئی بتلانے والا نہیں. اب یہ رو رو کے ہچکیوں پہ آ گئی، اس کے خون آنسو بن کے ٹپکنے لگ گئے. اسے خیال ہوتا کہ کوئی بھیڑیا تو نہیں اچک لیا، کوئی حاسد نے تو لے لیا، کسی نے گلا دبا کے ختم تو نہیں کر دیا. اب راتوں میں اس کا تڑپنا، دن میں اس کا مچلنا، اور روتے روتے دنوں گزر گئے اور اب اسے یقین نہ امیدیں کا ہو گیا کہ اب میرا بچہ چھن گیا اور اب مجھے بچہ نہیں ملے گا. تو آقا کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے سمجھایا صحابہ کو، اور اتنے میں کوئی اس نا امیدی کے اندر دنوں اور مدت گزرنے کے بعد اس بچے کو لا کے ماں کی گود میں ڈال لے، دیکھ یہ تیرا بچہ ہے. تو ماں کا کیا حال ہوگا اپنے بچے کو دیکھ کے؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. فرمایا اللہ کے حبیب، اس بچے کو دیکھ کر ماں کی خوشی بھڑک جائے گی اور محبت کے اندر اس کا دودھ ابل پڑے گا کہ میرا بچہ مجھے مل گیا. فرمایا سنو سنو، یہ ارشاد پاک کا خلاصہ ہے کہ سنو سنو، جیسے بچے کو دیکھ کے ماں کا دودھ ابل پڑے گا، اس سے زیادہ گناہگار کی توبہ پہ اللہ کی رحمت ابل پڑتی ہے. میرا بندہ میرے دروازے کو کھٹکھٹایا، میرے پاس آ گیا، چلو اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اعمال نامے کو دھو دو اور اس کو اپنا بنا لو، ایک موقع اس کو اور دے دو. تو وہ تو ہم گناہگاروں پہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اور اس کو مغفرت کا دھا بنایا کہ میں مغفرت کرتا ہوں. تو حق تعالی شانہ اس مغفرت پر استقبال کرنے کی سعادت دے دے، اس کو قبول کرنے کی استعداد دے دے. اور اس کے لیے دین کی محنتوں کی اگر ہم نیت کریں گے اور طے کریں گے کہ مسلمان کا کام اسلام کی خدمت کرنا ہے، مسلمان کا کام پیٹ کی خدمت کرنا نہیں ہے. پیٹ تو ذیل میں ہو جائے گا اور ضرورتیں تو ضمن میں پوری ہو جائیں گی. اصل کام یہ کہ ہماری سوچ اور فکر، محنت اور قربانی یہ اللہ کے دین کی جدوجہد اور اسلام کی حیات کے لیے ہوگی. تو دعوت کا کام اور ایمان کی محنتیں اسی لیے ہے کہ یہ وہ قرآن کی پکار ہے اور ایمان کا نچوڑ ہے اور ماہ مبارک کا خصوصی تحفہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ایمان اور اسلام کی حیات کے لیے ہوگی. تو دعوت کا کام اور ایمان کی محنتیں اسی لیے ہے کہ یہ وہ قرآن کی پکار ہے اور ایمان کا نچوڑ ہے اور ماہ مبارک کا خصوصی تحفہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ایمان کی محنتوں پر ڈال لے. ورنہ آج ہماری جوانیوں کو خواہشات کے جھکولے خرید لے رہے ہیں. بے حیائی کا ایک نظارہ ہمارے ایمان کا امتحان کر دے رہا ہے. یہود و نصارہ کی چالیں ہماری زندگی کو خطرات میں ڈال دے رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، حق تعالی ہم کو پاکیزہ راستہ دے، ایمان کی محنتیں دے. تو یہ نیت کریں کہ اللہ مرتے دم تک ہم کو ایمان کی محنت پہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار يا خالق الجنة والنار. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ آپ ہی کے حبیب نے سکھلایا جب رمضان کی مبارک راتیں ملے تو اس میں تجھے پکارے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے کریم، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور معاف کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. مولا ہم مجرموں کو معاف فرما، ہم قصور والوں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ نے کرم پہ کرم فرمائے اور انعامات کی بارش کی. آپ نے بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے بچایا. اے اللہ آپ نے ایمان کے گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کے گودوں میں پالا اور پوسا. ہمارے کانوں میں اذان اور اقامت دلائی، لیکن مالک ہم کیسے ظالم نکلے. ہوش آیا تو تجھے بلایا، تیرے نبی کے اعمال اور احسانات کو بلایا. اے اللہ ایسے مجرم تیری چوکھٹ پہ جمع ہے اور اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ رمضان کا سایہ ہے، قرآن پاک کی تکمیل کے انوار کا موسم ہے. اے اللہ حفاظ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مالک اپنا پاک کلام بھی اور کلام کے پڑھنے والوں کا صدقہ بھی
اے اللہ ان حفاظ کا واسطہ، ان علماء کا واسطہ، اس ماہ مبارک کی مغفرت کا واسطہ، جہنم کی خلاصی کی خوشخبری کا واسطہ، مالک امت پہ کرم فرما دے، تیرے حبیب کی امت بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اے اللہ ذلتوں کو عزت سے بدل دے، اے اللہ پریشانی کو سکون سے بدل دے، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا کرا دے، اے اللہ تنگیوں کو خوشحالی سے اور حلال روزی سے بدل دے، اے اللہ اپنے کرم سے سودی لعنتوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جو تیرے امت کے افراد قیدی ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھرانوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے انہیں رہائی عطا فرما، اے اللہ بیماروں نے اپنی اپنی درخواستیں پیش کی ہے، اے مولا تمام بیماروں کو موذی امراض سے بچا لے، مہلک امراض سے نکال لے، اے اللہ کمزور ہیں تو طاقت دے دے، بیمار ہیں تو صحت دے دے، بے اولاد ہیں تو اولاد عطا فرما دے، اولاد ہے تو ان میں صالحیت اور دین کی خدمت گزار بنا لے، اے اللہ امت کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہے مالک ان کو پاکیزہ رشتہ دے دے، اے اللہ ہماری دنیا کی آزمائش سے بھی ہم کو بچا لے، اے مالک ہمارے گناہ تو پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، اے اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی قربانیوں پہ پیار فرما لے، اے اللہ وہ ہماری محبتوں میں بہت تڑپ گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں توکل دے دے، ہمیں ایمان کا کمال دے دے، ہمیں مخلوق سے استغنا دے دے، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں تواضع و تحمل کی نعمت دے دے، اے اللہ ہمیں اخلاص کی برکت دے دے، مالک کب تک ہم تیرا نام لے کے لٹیری زندگی گزاریں گے، مولا اپنے کرم سے ہمیں اخلاص دے کر اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، اے مالک آپ کے قدموں میں پڑے ہیں اور آپ کے در پہ بھکاری ہیں، اے اللہ پوری امت پہ رہ پڑا، شمال سے لے کے جنوب و مشرق سے لے کے مغرب تک، اے اللہ جس کونے میں تیرے حبیب کی امت ہے مالک دشمنوں کے منصوبوں نے ہماری زندگی کو بگاڑا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے قدموں کا کھلونا بنایا ہے، اے اللہ اب ہمیں نکال لے اپنے قدموں میں لا لے، اے اللہ اپنے غیر کے قدموں میں جانے سے بچا لے، اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کا زمانہ ہے، اے اللہ یہ معتکفین اعتکاف کر کر تیرے چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم تجھے منع کر رہیں گے اور تیرے پیار کو لے کر رہیں گے، مولا آپ ہی نے اپنے حبیب سے کہا جب میرے بندے اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے جرم کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے شرمیلے مولا ہمارا دامن بھر دے، ہماری جھولی بھر دے، ہم سوالی ہیں آپ آقا ہے، ہم اے اللہ بھکاری ہیں آپ داتا ہے، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، مالک تیرے بندے بے شمار لاکھوں بندے اے اللہ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں، تیرے گھر کا پردہ بدل کر رو رہے ہیں، تیرے ملتزم سے چمٹ کر مانگ رہے ہیں، تیرے حبیب کے در پر صلاۃ و سلام کر رہے ہیں، مالک ان کے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لے، ان کی لبیک کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، اور اے مولا ہم گنہگاروں کو بار بار اپنے دربار میں بلا لے، اپنے حبیب کے دیار پہ پہنچا دے اور ان کو خوش کر دے اور ہمارے سلام کو قبول فرمانے کا سبب بنا دے، اے مولا عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، باطل کو اپنی قدرت سے مٹا دے، اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے بچا لے، اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے پوری امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی بھی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما، جو محبوب بندے کھل گئے اور تیری بارگاہ میں پہنچ گئے اے اللہ اپنی شان کے اعتبار سے انہیں جزا عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی اپنی شان کے اعتبار سے جزا عطا فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو طاقت نصیب فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کی زندگی کو ایمان کی محنت میں چلا دے، مولا ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، اے اللہ اپنے علوم کا عالم بنا دے، اپنے دین کا داعی بنا دے، عالم میں ایمان کی محنتوں کے کرنے کے لیے حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پہ جاری کر دے اور ان کے قلب میں داخل کر دے، اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور انہیں ایمان کا علم بردار بنا، آپ کے عزت کی قسم ہم کسی کی تربیت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں کے حسن خاتمے کی دولت عطا فرمائیے، مالک تیری باندیاں بھکارن بن کر بیٹھی ہے،
آنچل اٹھائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے، بوڑھے بندے تیرے سامنے سائل بنے ہیں، علماء تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، حفاظ تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ پھیلے ہیں۔ مالک ان سب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور پوری امت پہ کرم فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت دے دے۔ اے کریم اپنے کرم کی بارش فرما، اے مالک دھتکار مت دے، ٹھکرا مت دے، محروم مت فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ٹھکرایا تو کون گلے سے لگائے گا؟ اے اللہ آپ کے علاوہ کس کا در ہے؟ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وروح عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔